تیرے درد سے شناسائی از قلم صبا مغل آخری قسط۔ ذیشان اور ماہین جنید شاہ کے پاس 15 دن رہے تاکہ اس کے باپ ایان شاہ کا غم ہلکا کر سکے۔ ذیشان اور ماہین نے دوستی کا حق ادا کیا جنید شاہ کا اس وقت میں ساتھ دے کر۔ کل رات ہی وہ امریکہ سے لوٹے تھے۔ حرین تنہائی سے گھبرا گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی حرین کے آنسوؤں کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں پچھتاوے کی زنجیر کی طرح جکڑے ہوئے تھے۔ ماما، پاپا، میں آپ دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ تنویر لندن جانے سے پہلے مجھے حق مہر کے 1 کروڑ 2 روپے دے کر گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن یہ رشتہ میں خود ختم کرنے کا فیصلہ کروں گی، تب وہ واپس آئے گا، حرین نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا وہ آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے والا تھا، پر ذیشان نے اسے اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ حرین، تم جانتی ہو مجھے تمہارا رونا برداشت نہیں ہے، کبھی مت رونا، کیونکہ تم میری آنکھ کا تارا ہو۔ سب کہتے ہیں میرے بیجا لاڈ پیار نے یہ وقت لایا ہے کہ تمہاری زندگی میں، پر میری جان، اتنا پیار دینے کا کیا فائدہ کہ میری بیٹی اپنے دل کی بات بتا نہ سکی اپنے باپ کو؟ میں تمہارا دوست ہوں نا؟ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ ماہین اور ذیشان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے کوئی ملامت نہیں تھی بلکہ صرف ڈھیروں محبت اور دلاسا تھا۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر حرین کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ حرین، میری جان، ادھر دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ زندگی کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، اور نہ ہی ماضی کے پچھتاوے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے وہ کریڈٹ کارڈ لیا اور اسے سائڈ پر رکھتے ہوئے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہارے بابا سچ کہہ رہے ہیں حرین، اب ان پیسوں یا اس ماضی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اب تمہاری پوری توجہ صرف اور صرف تمہاری پڑھائی پر ہونی چاہیے۔ ہمیں تم پر پورا یقین ہے بیٹا، جو تنویر نہیں کر سکا، جو اس نے ادھورا چھوڑا، وہ تمہیں پورا کر کے دکھانا ہے۔ ذیشان کے چہرے پر ایک پرعزم اور امید کی مسکراہٹ ابھری۔ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی آغا خان سے میڈیکل کرو، اپنے کریئر پر توجہ دو، ایک بہترین ڈاکٹر بنو اور دنیا کو دکھا دو کہ حرین کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ حرین نے روتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے اعتماد کی جو چمک تھی، اس نے حرین کے اندر ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ حرین نے حیرت اور نم آنکھوں سے اپنے پاپا کو دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس سب کے بعد بھی اس کے والدین اتنے حوصلے اور وسعت ظرف کا مظاہرہ کریں گے۔ ذیشان نے حرین کے کندھے کو تھپکتے ہوئے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جہاں تک رہی تنویر کی بات، تو بیٹا، فی الحال وہ خود ایک شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے، اس لیے شاید وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہے۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ماہین نے بھی شوہر کی بات کی تائید میں سر ہلایا۔ ذیشان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے حرین کو دلاسا دیا، تو کیا ہوا؟ اگر ابھی بات نہیں ہو رہی تو کچھ مہینوں بعد ہم خود اس سے رابطہ کر لیں گے، جب وقت گزرے گا اور تنویر کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ بھی چیزوں کو الگ زاویے سے دیکھے گا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو حرین۔ ذیشان کی آواز میں ایک پختہ یقین تھا جس نے حرین کے اضطراب کو کافی حد تک کم کر دیا۔ میں اور ماہین خود تنویر سے بات کریں گے اور اسے منا لیں گے، وہ ایک سمجھدار لڑکا ہے، ہماری بات ضرور سمجھے گا۔ حرین، تم بس اب کسی چیز کی فکر نہ کرو اور خود کو سنبھالو۔ والدین کے ان الفاظ نے حرین کے سر سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ ماہین اور ذیشان نے حرین کا دکھ کم کر دیا تھا اپنے لفظوں سے۔ حرین اپنے اندر کی پڑھائی کو سیریس لے کر پڑھ رہی تھی۔ 4 مہینے گزر گئے۔ تنویر نے لندن سے کسی سے رابطہ نہ رکھا، وہ اپنے آپ کو پڑھائی اور جاب میں مصروف کر چکا تھا۔ وہ پاکستان سے بے خبر تھا، پر ماہین اور ذیشان اس سے بے خبر نہ تھے، اس کی خیر خبر رکھ رہے تھے۔ اور اب جب 4 مہینے تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو ماہین نے ذیشان سے کہا، مجھے لگتا ہے ذیشان ہمیں چلنا چاہیے لندن، تنویر سے بات کرنی چاہیے۔ صحیح کہتی ہو، میں بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہا تھا ماہین، ذیشان اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا ذیشان؟ سب خیریت تو ہے؟ ماہین نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کو تو بخار ہے ذیشان، یہ اس مہینے میں 4تھی بار آپ کو بخار آیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں ماہین، پیناڈول لے لوں گا۔ نہیں،
کل ہی آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ اچھا بابا، فی الحال ریلیکس ہو جاؤ، ذیشان نے بمشکل اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا تھا، پر ماہین تو وہ بھی نہ کر سکی تھی۔ اب تو وہ تبھی ریلیکس ہوگی جب تک ذیشان کو ٹھیک نہیں محسوس کر لیتی۔ سعد قریشی نور پر زندگی کے تمام راستے اس حد تک تنگ کر چکا تھا کہ وہ اپنے آپ ہی وجود کے پنجرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ماں کے گزر جانے کے بعد وہ صرف 2 ہی دفعہ اپنے میکے جا سکی تھی، اور وہ بھی سخت پہرے میں۔ اس کے بعد تو جیسے اس کا سگا بھائی ارمان اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اس نے کبھی مڑ کر اپنی بہن کا حال تک معلوم نہ کیا، اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ نور کے لیے بیرونی دنیا کے تمام رشتے دم توڑ چکے تھے۔ سعد پاکستان میں اپنا خوفناک کھیل کھیل کر اب 2 دن بعد واپس امریکہ جا رہا تھا۔ جانے سے ایک رات پہلے وہ انتہائی پرسکون انداز میں کمرے میں آیا اور بیڈ پر نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی اور فاتحانہ چمک تھی جو کسی بھی انسان کی روح کو کام دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا، ایک گہرا کش لیا اور دھواں نور کے چہرے کی طرف اچھالتے ہوئے نہایت دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے نور، تمہاری وہ کزن ماہین اور اس کا وہ شوہر ذیشان، جنہوں نے اس دن میرے سامنے بڑی زبان چلائی تھی، آج کل کس حال میں ہے؟ نور نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سعد نے ایک صفاق ہنسی ہنستے ہوئے ہولناک راز اس کے سامنے کھول دیا۔ ماہین کا وہ ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا نور، وہ میں نے کروایا تھا۔ میں نے اپنے بندے بھیج کر اس کی گاڑی کو اڑوا دیا۔ ان دونوں میاں بیوی کی یہی سزا تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی اولاد کو کھو دیں اور ماہین اور ذیشان آئندہ کبھی کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب وہ زندگی بھر روتے رہیں گے کیونکہ ماہین نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ہے اور اب ماں بننے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہی سزا ہے ان دونوں کی۔ سعد کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نور کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ ماہین اور ذیشان کی خوشیوں کا اجڑ جانا، ان کے معصوم بچے کا دنیا سے چلے جانا، اور ماہین کا ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا، یہ سب سن کر نور کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اس نے شدت غم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ نکل سکیں۔ وہ اندر ہی اندر روتے ہوئے اپنے ان محسنوں کے لیے جنہوں نے اپنی خوشیاں اس کی وجہ سے گنوا دیں ڈھیروں دعائیں کرنے لگی، دل ہی دل میں کہ اللہ ماہین اور ذیشان کو اس لازوال صدمے کو سہنے کا حوصلہ دے۔ مگر اس ہولناک سچائی نے نور کے اندر ایک اور تبدیلی پیدا کر دی۔ آج صحیح معنوں میں اس کے دل میں سعد قریشی کا ایسا خوف بیٹھا جو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سعد کوئی انسان نہیں ہے، ایک درندہ ہے جو اپنی انا میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے نور نے اپنی رہی سے ہمت بھی دفن کر دی اور اس قید کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لیا۔ اب اس نے تڑپنا، بولنا اور امید رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلی صبح سعد قریشی واپس امریکہ نتاشا کے پاس لوٹ گیا، جہاں اس کی دوسری دنیا اس کی منتظر تھی، جبکہ پاکستان کے اس عالی شان محل میں نور قید تنہائی کا ایسا کانٹا کاٹنے لگی جس کی کوئی رہائی نہیں تھی۔ امریکہ کی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب سعد قریشی کے قدم زمین پر پڑے تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ اٹھی۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ پاکستان میں جب وہ کھیل کھیل کر آیا تھا اس نے اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دی تھیں۔ سعد کو لگ رہا تھا کہ اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے اور اس دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر نکلا اور اپنی مخصوص جگہ پر نظریں دوڑائیں جہاں نتاشا ہمیشہ اس کا استقبال کرنے کے لیے گاڑی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر وہاں دور دور تک نتاشا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سعد کے قدم وہیں رکے، اس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں ابھری۔ نتاشا اب تک نہیں آئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرا فلائٹ شیڈول خود نوٹ کیا تھا۔ سعد نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس نے 2 بار نتاشا کا نمبر ملایا لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اپنی حیرت اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ کو دباتے ہوئے اس نے ایک کیب بک کروائی، اپنے سامان کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ شاید نتاشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی یا وہ کسی کام میں مصروف ہوگی۔ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ کا یہ عالی شان گھر اب اس کے لیے کوئی نیا طوفان سمیٹے ہوئے ہے۔ گاڑی جیسے ہی اس کے پرتعیش ولا کے سامنے رکی، سعد نے کرایہ ادا کیا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
گھر کے اندر عجیب سا گہرا سناٹا سعد کو محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے جوتے اتار کر جیسے ہی سامنے پڑے اور کشادہ لاؤنج میں پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے چمڑے کے بڑے سے صوفے پر نتاشا بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عجیب سرد اور وحشتناک تاثر تھا جسے دیکھ کر ہی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میز پر کچھ فائلیں اور کاغذات بکھرے پڑے تھے، مگر سعد تو اپنی کامیابی اور خوشی کے خمار میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے نتاشا کی اس غیر معمولی حالت اور اس کی آنکھوں کے اس ہولناک تاثر پر دھیان دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اوپر سے دکھاوے کی محبت کا نقاب پہنتے ہوئے وہ ایک والہانہ انداز میں مسکرایا۔ نتاشا، مائی لو، تم ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، فون بھی بند تھا تمہارا۔ ٹھیک تو ہو تم؟ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا، اپنی روایتی عیاری کے ساتھ نتاشا کو گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے بالکل قریب پہنچا، نتاشا نے پوری قوت سے سعد کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور اسے اپنے سے دور دھکیل دیا۔ سعد اس اچانک دھکے سے لڑکھڑا گیا اور 2 قدم پیچھے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا، نتاشا صوفے سے کھڑی ہوئی۔ اس کی چیخ پورے لاؤنج میں گونج اٹھی، دور رہو مجھ سے، اپنی یہ گندی اور جھوٹی محبت کا ڈرامہ میرے سامنے بند کرو سعد قریشی۔ نتاشا کی آواز غصے اور کرب سے کانپ رہی تھی۔ سعد کا رنگ پل بھر میں فک ہو گیا۔ نتاشا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بدتمیزی؟ تم مجھے بدتمیزی کا طعنہ دے رہے ہو؟ نتاشا نے میز پر پڑے کاغذات اٹھا کر فضا میں اچھال دیے جو لاؤنج کے فرش پر بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو ابل پڑے۔ جانتے ہو سعد، تم اگر مجھے بزنس میں دھوکہ دیتے، میرے نام پر فراڈ کرتے، تو میں شاید تمہیں ایک بار میں معاف کر دیتی، کیونکہ بزنس کا نقصان پیسے کا فراڈ میں برداشت کر سکتی ہوں، میں اس سے نمٹنا جانتی ہوں۔ لیکن جو فراڈ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کیا ہے، جو دھوکہ تم نے محبت میں میرے ساتھ کیا ہے، اس کی کائنات میں کوئی معافی نہیں ہے سعد، کوئی معافی نہیں ہے۔ نتاشا کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کسی جلتے ہوئے تیر کی طرح سعد کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑا آنکھیں پھاڑے نتاشا کے چہرے اور اس کے الفاظ پر غور کرتا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین سے رکنے لگی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ پاکستان میں دوسروں کی زندگی تباہ کرنے والا سعد قریشی اب خود اپنی ہی بنائی ہوئی دوزخ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا، اور نتاشا تک اس کا نور والا سچ پہنچ چکا تھا جسے وہ چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر گیا تھا۔ نتاشا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک ولا کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ سعد نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، امریکی پولیس کی مسلح اہلکار دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سعد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نتاشا نے نہ صرف اس کے خاندانی فراڈ کو بے نقاب کیا تھا، بلکہ امریکہ میں اس کے بزنس کے تمام غیر قانونی کاغذات اور ٹیکس چوری کے ثبوت بھی پولیس کے حوالے کر دیے تھے۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر سعد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ اس کے تمام بینک اکاؤنٹس کو فوری طور پر فریز کرنے کا نوٹس اس کے منہ پر مارا تھا۔ کل تک جو سعد قریشی پاکستان میں اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر دوسروں کی زندگیاں اجاڑ رہا تھا، آج اس کا اپنا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کے تمام اکاؤنٹس بند ہو چکے تھے، بزنس سیل ہو چکا تھا، اور جو کالی رات اور قید اس نے بے گناہ نور کا مقدر بنائی تھی، قدرت نے اس کا انتقام اسی سے لیا تھا۔ ہتھکڑی لگتے ہی سعد کا سارا تکبر غائب ہو گیا اور وہ اپنی بقا کی بھیک مانگنے پر اتر آیا۔ وہ پولیس والوں کی گرفت میں تلملاتے ہوئے نتاشا کے پیروں میں گر گیا اور گڑگڑاتے ہوئے رونے لگا۔ نتاشا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو جاؤں گا۔ سعد نے نتاشا کے پاؤں پکڑ کر انتہائی بے بسی سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اسی وقت پاکستان فون کر کے نور کو طلاق دے دوں گا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نتاشا، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرا سب کچھ صرف تم ہو، مجھے اس سزا سے بچا لو۔ نتاشا نے انتہائی نفرت اور حقارت سے اپنے پیر اس کی گرفت سے پیچھے کھینچے۔ اس کے چہرے پر سعد کے اس گھٹیا پن کو دیکھ کر اب آنسو کی جگہ صرف ست مہری تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر سعد قریشی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتاشا نے سپاٹ اور اونچی آواز میں کہا۔ تم اس لڑکی نور کو اپنے پاس رکھو یا اسے چھوڑو یا اسے طلاق دو، یہ تمہاری مرضی ہے، اب میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں اور تمہاری اس غلیظ زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نتاشا نے میز پر پڑے اپنے ہینڈ بیگ کو اٹھایا
اور سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ بہت جلد میرا وکیل جیل میں تمہارے سامنے طلاق کے کاغذات لے کر آئے گا، ان پر چپ چاپ سائن کر دینا۔ تم جیسے گھٹیا، مکار اور دوغلے مرد کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی مزید ضائع نہیں کرنا۔ تمہیں اب جو ملنے جا رہا ہے تم اسی کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر نتاشا ایک لمحے بھی رکے بغیر سعد کو اس کے انجام کے لیے پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ سعد قریشی چیختا چلاتا رہ گیا، مگر پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے، جہاں اس کی بدکرداری اور ظلم کا بھیانک انجام اس کا منتظر تھا۔ ماہین نے ڈاکٹر کی بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر گرنے لگی تھیں، لیکن اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں بھینچ لیا۔ وہ ذیشان کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے اندر ایک گہرا اور دم گھٹوتی خاموشی چھا گئی۔ ذیشان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں لاہور کی سڑکوں پر زندگی معمول کے مطابق دوڑ رہی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھی۔ ماہین، ذیشان نے آہستہ سے پکارا۔ اس کی آواز میں وہ ہمیشہ والا بھاری پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ماہین نے اپنے آنسوں کو حلق میں اتارا اور اس کی طرف دیکھا۔ جی ذیشان۔ ذیشان نے رخ موڑ کر ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ بخار کی شدت سے اب بھی تپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فکر مندی سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیکنڈ سٹیج ہے اور علاج ممکن ہے، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ؟ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو حرین کا خیال رکھنا۔ ذیشان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ نہیں تو میں بھی نہیں۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ ماہین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو بہہ نکلے۔ ابھی ڈاکٹر نے امید دلائی ہے، ہم کل سے ہی علاج شروع کریں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات سنو ماہین۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور فکر کی ایک گہری لہر تھی۔ میں ڈر نہیں رہا، میں صرف حقیقت پسند بن رہا ہوں۔ حرین نے ابھی ابھی زندگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا سہا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ اگرچہ وہ ہمت کر کے پڑھ رہی ہے، میری کمی اسے کبھی محسوس نہ ہونے دینا۔ وہ میری آنکھ کا تارا ہے، اسے اپنے جیسا مضبوط بنانا ماہین، ایسا مضبوط کہ وہ دنیا کے ہر طوفان کا اکیلے سامنا کر سکے۔ اسے ٹوٹنے مت دینا۔ ذیشان کی بات سن کر ماہین نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک باپ کی ممتا اور فکر صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت کو جمع کیا اور ایک پختہ عزم کے ساتھ بولی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ذیشان، اور حرین، وہ ہماری بیٹی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے اتنی طاقت دوں گی کہ وہ حالات سے لڑنا سیکھ جائے، بالکل میری طرح۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ہمت دکھانی ہوگی۔ ہمیں تنویر کو بھی واپس لانا ہے اور حرین کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے۔ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ذیشان، میرے لیے آپ کو جینا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں تو مجھے ایک سانس بھی نہیں لینی آپ کے بغیر، سمجھے آپ؟ وہ قطعیت سے بولی تھی۔ کیا حرین کا نہیں سوچو گی ماہین؟ اس کے لیے نہیں جیو گی میرے بغیر؟ ذیشان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ قطعی نہیں، میرا عشق خود غرض ہے اس معاملے میں۔ تمہارے بغیر مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک سانس بھی نہیں۔ ماہین کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، مجھے جینا ہے تمہارے لیے، ہماری حرین کے لیے۔ اب کہ ماہین مسکرائی اور نرمی سے بولی تھی، دیٹس لائک مائی شائن، مجھے اور حرین کو ہمیشہ تمہاری ضرورت رہے گی۔ عشق اپنے ہونے پر نازا تھا ان کے بیچ۔ عشق کی انتہا تو یہی ہے، ایک کی سانس رکے تو دوسرے کو بھی سانس نہ آئے۔ ذیشان نے ماہین کی آنکھوں میں وہ پرانا عزم دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی اور تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر جھکا کر ماہین کے ہاتھ کو چوم لیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اگر وہ نہ رہا تو ماہی بھی نہیں رہے گی، اس لیے اسے اس بیماری سے لڑنا ہے، اپنی حرین اور ماہی کے لیے۔ گھر پہنچنے تک دونوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں حرین کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہونا ہے، بغیر یہ ظاہر کیے کہ ان کی اپنی دنیا اس وقت اتنے بڑے طوفان کی زد میں ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی میں یہ بات اب سب کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ ڈاکٹر تنویر، جو کبھی تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی کلاس لینا پسند نہیں کرتے تھے اور ایسے کاموں سے ہمیشہ دور بھاگتے تھے، اب نہ صرف باقاعدگی سے لیکچرز لے رہے تھے، بلکہ وارڈ کلاسز اور بیڈ سائڈ ہسٹری کے سیشنز میں بھی خود پیش ہوئے تھے۔ رجسٹرار ڈاکٹر ڈیوک اور ڈاکٹر بلال بھی ان کی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ساری بھاگ دوڑ اور فرض شناسی کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، حرین۔
تنویر ہر روز اس امید کے ساتھ سیمینار روم اور وارڈز کا رخ کرتا تھا کہ شاید حرین کی نظر اس پر پڑ جائے، شاید وہ اس کے پڑھانے کے انداز سے متاثر ہو کر یا اس کی ندامت دے کر اس سے ایک بار بات کر لے۔ وہ لیکچر دیتے ہوئے اسکرین کے علاوہ سیکنڈ رو میں بیٹھی حرین کو دیکھتا رہتا، جس کا ایپرن باندھے بلیک سکارف میں لپٹا چہرہ پرسکون لگتا تھا، جبکہ وہ خود کو بے چین محسوس کرتا تھا۔ پر حرین کا رویہ تنویر کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے اس طرح اگنور کرتی جیسے وہ کوئی گوشت پوست کا انسان نہیں بلکہ اس ہال کی دیواروں کا ایک بے جان حصہ ہو۔ جب تنویر لیکچر دے رہا ہوتا وہ پوری توجہ سے اپنے ٹیبلٹ پر پوائنٹس کر رہی ہوتی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور چہرے کا ٹھہراؤ تنویر کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ ایک دن وارڈ کلاس کے دوران تنویر نے جان بوجھ کر حرین کے گروپ کی کچھ پیچیدہ کیس ہینڈل کرنے کو دیا۔ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس حرین، اس پیشنٹ کی کارڈک ہسٹری لیں اور مجھے ایکسپلین کریں۔ تنویر نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے نرم اور شائستہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سب اسٹوڈنٹس کی نظریں حرین پر آ گئیں۔ حرین نے ایک پل کے لیے بھی نظریں اوپر نہیں اٹھائیں۔ اس نے نہایت پیشہ ورانہ اور روانی کے ساتھ کیس کے تمام تکنیکی نکات انگریزی میں واضح کر دیے، جیسے وہ کسی استاد کو نہیں بلکہ کسی امتحان لینے والے کو جواب دے رہی ہو۔ ویل ڈن، بہت اچھے۔ تنویر نے تڑپ کر اس کے منہ سے اپنے لیے کوئی تاثر دیکھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی بھی دشواری ہو تو آپ میرے آفس میں آ کر گائیڈنس لے سکتی ہیں۔ نو تھینک یو سر، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ حرین نے تنویر کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اتنا رسمی اور سرد تھا کہ لندن کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے سامنے گرم محسوس ہوتی۔ اس نے اپنا اسٹیتھوسکوپ بیگ میں رکھا اور اپنے گروپ کے سارے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا کے آگے بڑھ گئی، بغیر یہ دیکھے کہ تنویر وہیں سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا ہے۔ تنویر کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نظر انداز کیے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ وہ حرین جو کبھی اس کی ایک جھڑک پر سہم جاتی تھی، اسے متوجہ کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی رہتی تھی، اب وہ اسے اگنور کر کے سکون محسوس کرتا تھا۔ آج وقت بدل گیا تھا، حالات بدل گئے تھے۔ کل جس جگہ حرین کھڑی تھی آج اس جگہ تنویر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج حرین اپنی خاموشی اور بے نیازی سے اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا حرین اسے اپنے گرد کھینچی محسوس خاموشی کی دیوار سے ٹکرا کر اتنی ہی دور پھینک دیتی۔ یونیورسٹی کوریڈور کی ایک سائڈ پر تنویر کے صبر کا پیمانہ آخرکار لبریز ہو گیا۔ وہ کتنے ہی دنوں سے حرین کے پیچھے سائے کی طرح منڈلا رہا تھا، پر آج جب اس نے حرین کو اپنے ہی بیچ کے ایک اور پاکستانی اسٹوڈنٹ حماد کے ساتھ کھڑے نہایت سکون اور ہنس کر بات کرتے دیکھا تو حسد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ جیسے ہی حماد وہاں سے گیا تنویر نے تیز قدموں سے بڑھ کر حرین کا راستہ روکا۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے روبرو آیا اور بولا تھا، تم اس حماد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تنویر نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دبی آواز میں سخت سوال کیا۔ حرین نے قدم روکے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پرسکون آنکھیں اٹھا کر تنویر کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی چوری تھی اور نہ ہی کوئی خوف۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ میں اپنے سارے تعلقات آپ سے ختم کر چکی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ مجھ پر بھی آپ اپنا حق جتانا چھوڑ دیں۔ اس نے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز کی بے نیازی تنویر کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ تنویر نے غصے میں آس پاس دیکھا، تبھی اس نے غور کیا کہ وہ سامنے یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری تھی، جسے وہ ابھی ابھی ہینڈ آؤٹس اور بکس لے کر نکلی تھی، اور حماد کی بس اس سبجیکٹ میں مدد کر رہی تھی۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی تنویر کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی جگہ شدید شرمندگی نے لے لی۔ شکر تھا کوریڈور خالی ہو چکا تھا، ورنہ تنویر تو حرین کا تماشا بنا کے رکھ دیتا۔ حرین، آئی ایم سوری۔ تنویر نے لرزتے لہجے میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں بس خود پر قابو نہیں رکھ پایا، مجھے معاف کر دو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں بس تمہاری فکر میں۔ فکر؟ حرین نے تلخی سے ہنس کر اس کی بات کاٹی۔ اس کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ آپ کہیے نا تنویر افندی، کہیے کہ میں یہاں بھی مردوں کو لبھانے کے لیے بہانے کر رہی ہوں۔ میری تو عادت ہی یہی ہے نا۔ آپ تو مجھے ہمیشہ سے ایسا ہی سمجھتے آئے ہیں، ہے نا؟ تنویر کا سر ندامت سے جھک گیا، پر حرین رکنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر کا سارا لاوا آج ابل پڑا تھا۔ پر نہیں، اب آپ یہ نہیں کہیں گی، کیونکہ جب سے آپ نے آغا خان یونیورسٹی کا نام سنا ہے، جب سے آپ کو پتا چلا ہے کہ جسے آپ ڈفر کہتے تھے وہ میرٹ پر ٹاپر ہے،
اور یہاں بھی اسکالرشپ پر آئی ہیں۔ تب سے تو آپ کی سوچ اور انداز ہی بدل گیا ہے مجھے لے کر، ہے نا؟ یہی بات ہے نا ڈاکٹر تنویر؟ تنویر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ حورین، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا منافقانہ پن اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اگر آج بھی میں وہی کچی عمر کی سہمنے والی لڑکی ہوتی نا، جس کی پڑھائی کا آپ کو علم نہ ہوتا، تو آج بھی آپ مجھے گرا ہوا اور گنہگار ہی سمجھتے۔ آپ کو مجھ سے یا میرے کردار سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ کی مردانہ انا صرف میری قابلیت اور میرٹ سے مروب ہوئی ہے۔ جس عورت کے وجود کی آپ نے دھجیاں اڑائی تھیں، آج اس کی ذہانت دے کر آپ معافیا مانگنے نکلے ہیں۔ تنویر کے پاس ان کے ان انسچے اور کڑوے لفظوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس گونگا بن کر اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ حورین اپنی بکس کو سینے سے بھینچتی ہوئی اسے اسی کوریڈور میں نادم اور ساکت چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تنویر کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ حورین کا ایک ایک لفظ اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا حورین اسے دور جا رہی ہے، وہ حورین جو کبھی اس کی ایک نظر التفات کے لیے ترستی تھی، آج اسے اپنے وجود سے بھی بے دخل کر چکی تھی۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ اپنی سماجی حیثیت، اپنی میڈیکل آفیسر کی نوکری اور کوریڈور میں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے آفس لایا۔ اچانک تنویر کے اس انداز پر وہ سمجھ نہ پائی، اس لیے اس کے ساتھ آ چکی تھی اس کے آفس میں۔ مجھے معاف کر دو حورین، تنویر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر درد سے ڈوبتی آواز میں بولا تھا۔ اس کی آواز کی بے بسی محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کے سائڈ سے نکل جانا چاہتی تھی، بغیر کچھ کہے۔ حورین، پلیز رک جاؤ۔ تنویر نے اس کے سامنے آ کر ایک بار پھر اس کا راستہ روکا۔ اس بار اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ تم کہو گی تو سارے خاندان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میں دنیا کے سامنے اپنی شکست، اپنی کمزرفی، اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا۔ بس مجھے ایک موقع تو دو۔ تمہیں چاچو اور ماما کا واسطہ ہے۔ چاچو اور ماما کا نام سننا تھا کہ حورین کا پورا وجود جیسے لوہے کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی لال ہوتی آنکھیں اٹھائیں، جن میں اب درد سے زیادہ خوفناک جلال تھا۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی تنویر کے چہرے کے قریب لا کر نہایت غصیلے مگر دبی اور کڑکدار آواز میں کہا، ان کا نام اپنی زبان سے مت لینا، سمجھے آپ؟ تنویر افندی، دوبارہ یہ نام لینے کی ہمت بھی مت کرنا۔ حورین کا ایک ایک لفظ غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ کس منہ سے آپ میرے ماں باپ کا نام لے رہے ہیں؟ یہ وہی بابا تھے نا جنہوں نے آپ کو سگی اولاد کی طرح پالا، اور یہ وہی ماما تھی جنہوں نے اپنی ماں کے لیے دبے لفظوں کو زخموں کے باوجود آپ کو اپنی گود میں جگہ دی۔ تب آپ کو ان کا واسطہ یاد نہیں آیا؟ جب ان کو ضرورت تھی ان کے بیٹے کی، تب آپ نہیں تھے۔ تب کہاں گیا تھا ان کا یہ واسطہ، جب آپ نے ایک بار بھی میرے اور عفان کے حصے کی سچائی سننے سے انکار کر دیا تھا؟ سیدھا مجھے ہوس پرست سمجھ کر مجھے سزا کا حقدار سمجھا۔ کیوں تنویر افندی؟ کیوں تم اللہ کی بنائی زمین کے خدا بن کر بیٹھ گئے تھے، جو فیصلے خود کرنے لگے تھے؟ تم نے تو مجھے میرے ماں باپ کی محبت کا بھی مارجن نہیں دیا، جس کا یقین میری ماں کو تھا کہ تم مجھے اور کسی بات کا مارجن دو نہ دو، پر میری ماں کا سوچ کر مجھے مارجن ضرور دو گے، کیونکہ میری ماں ماہین افندی اتنا ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کو تنویر افندی کوئی تکلیف نہ دے۔ اس کی غلطی ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی دانش افندی کے بیٹے ہیں۔ تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا انسان پر، خون اپنا اثر اچھی طرح دکھاتا ہے۔ میری ماں کو تو اس کی اچھائی شاید لے ڈوبی تھی۔ تنویر نے نادم ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کے پاس حورین کے اس غیظ اور غضب کا کوئی دفاع نہیں تھا۔ آپ نے اپنی لاپرواہی اور بے اعتباری سے ان کے پالے ہوئے وجود کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور آج اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے جذباتی بلیک میل کرنے کے لیے ان کا واسطہ دے رہے ہیں۔ حورین کی آنکھ سے ایک گرم آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا، پر اس کے لہجے کی سختی برقرار رہی۔ تنویر افندی، آپ کی یہ پبلک میں معافی، آپ کا یہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یہ سب ڈرامہ میرے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو محبت اور اعتبار آپ اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہیں، وہ اب آپ کسی واسطے یا تماشے سے زندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی بکس کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگائے، تنویر کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھتی مڑی اور اس کے آفس کا دروازہ کھل کر نکل گئی تھی۔ کیمپس کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کے استقبال کے لیے صرف اس کا روشن مستقبل، اس کی اپنی عزت نفس کھڑی تھی، جبکہ تنویر اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔
ہاسپٹل کی ڈیوٹیز اور کلاسز ویسے ہی چل رہی تھی۔ تنویر کی امید مدھم پڑنے لگی تھی، کیونکہ اب نہ وہ حرین کا اسے دیوانہ وار دیکھنا تھا اور نہ اس کی بچپن کی شدت والی محبت رہی تھی۔ امیدیں ٹوٹنے لگی تھی کیونکہ ایگزامز قریب آ چکے تھے، پر حرین ایک دفعہ بھی اس سے کوئی مدد نہ لی تھی۔ ہر ڈاکٹر اس کی تعریف کرتا، اس کا گرویدہ تھا۔ اس کی ذہانت کی دھوم یونی کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں تھی، بلکہ وہ اکثر ٹیچرز کے لیپ ٹاپ کے پرابلم سارٹ آؤٹ کر دیتی، ان کے لیکچرز کو انوویٹو بنا کر دیا کرتی تھی۔ جس کام کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ بار بار آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بندے کو بلاتا، اپلیکیشنز بھیجتا، مسئلوں کو لے کر اب وہ حرین آسانی سے ان کے لیے کر دیا کرتی تھی۔ ہر ٹیچر کے لیکچرز آلریڈی اس کے پاس ہوتے تھے۔ تنویر تو بس حیرت سے سنتا رہتا کہ ایک سال میں وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو چکی تھی۔ جس اعتماد سے وہ انگریزی زبان میں بات کرتی، سب حیران رہ جاتے تھے۔ وقت رہتے سب کو پتہ چلا کہ حرین ایک انگریزی زبان کو 5 ایکسنٹ میں بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب کو لگا کہ وہ صرف برٹش انگلش ایکسنٹ بول سکتی ہے۔ ایک امریکن ٹیچر سے جب وہ ان کے امریکن ایکسنٹ میں بولتی، ساری کلاس کو حیران کر گئی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ کئی ایکسنٹ میں بات کر سکتی ہے، بغیر گھبرائے، اتنے مزے سے جیسے یہ اس کی روٹین ہو۔ تنویر ایک دو بار اور کوشش کر چکا تھا اسے منانے کی، پر شاید وہ تو اس محبت کو واقعی مار چکی ہے جو ان کے بیچ تھی۔ آج دل کی اسی گھبراہٹ کو بہلانے کے لیے وہ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک معروف پرسکون ریسٹورانٹ میں چلا آیا تھا۔ وہ ایک خالی ٹیبل کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ کارنر میں بیٹھے دو وجود کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جکڑ گئے اور وہ دنگ رہ گیا۔ سامنے حرین بیٹھی تھی، اس کے بالکل مقابل زبیر افندی کا بیٹا زین افندی جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ زین کے چہرے پر اس وقت مخصوص لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ وہ انتہا درجے سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تنویر نے وہیں ایک ستون کی اوٹ لی اور اس کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے میں بجنے لگا۔ زین حرین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں میز پر آگے کو جھکا تھا، پر حرین نے سختی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ زین نے گہرا سانس لیا اور جذباتی ہوتے ہوئے بولا، حرین، میں پچھلے کئی دنوں سے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر میں خود کو روک نہیں پا رہا، یہ کہنے سے کہ یو امپریسڈ می، آئی لائک یو، تم نے مجھے متاثر کیا ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے آج تک تم جیسی با اعتماد اور جینیس لڑکی نہیں دیکھی۔ میں پاپا اور ماما سے بات کرنے کو تیار ہوں، میں تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ جب تم اس مس میچ رشتے سے نکلو، بس ایک امید دے دو کہ میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا اشارہ تنویر اور اس کے رشتے کی طرف تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حرین فی الحال طلاق لے کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی، پر دل سے وہ یہ رشتہ ختم کر چکی ہے۔ تنویر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی، پر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حرین کی تند اور کڑکدار آواز ریسٹورنٹ کے اس حصے میں گونجی۔ سو کیا مسٹر زین؟ وہ نہایت تند اور زہر آلود لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زین کے لیے شدید ناگواری اور حقارت تھی۔ زین اس کے اس اچانک تیکھے تیور پر ہڑبڑا گیا۔ حرین اپنی جگہ سے نیم کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لفظوں میں گویا ہوئی، زین افندی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تم تو کیا، اگر اس دنیا میں تم آخری مرد بھی رہ گئے نا، تو بھی تنویر کو چھوڑنے کے بعد بھی تم میرا انتخاب نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی میں اب دوبارہ شادی کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ مرد ذات پر سے میرا بھروسہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے۔ پھر بھی کبھی شادی کا خیال آیا تو وہ تم نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے باپ کی دی ہوئی وہ ذلت میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اب کہ میرا انتخاب صرف سیلف رسپیکٹ ہوگی، کیونکہ محبت تو حاصل کر کے دیکھ لی ہے، اس کا انجام دیکھ چکی ہوں۔ اب بس خود کی عزت کرنا سیکھا ہے اور مرتے دم تک اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ تنویر نے ستون کے پیچھے کھڑے آخری جملہ سنا تو اسے لگا اس کی روح ہی فنا ہو گئی ہے۔ حرین کا غصہ اب زین پر پوری طرح برس رہا تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد اب صرف اور صرف میری ماں کا وہ خواب پورا کرنا ہے جو میں ادھورا چھوڑائی تھی۔ میں یہاں اپنا کریئر بنانے آئی ہوں، تمہارے ان سستے رومانوی جملوں کا نشانہ بننے نہیں آئی۔ زبیر انکل پہلے ہی میرے کردار پر شک کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور دوبارہ مجھ سے اس قسم کی فضول بات کرنے کی ہمت مت کرنا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کے دوسرے دروازے سے نکل گئی، بغیر یہ دیکھے کہ زین افندی اپنی ہی جگہ پر شرمندگی سے پانی پانی بیٹھا رہ گیا تھا، اور ستون کی اوٹ پہ کھڑا تنویر، وہ تو جیسے زندہ ہی مر گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حرین نے صرف اس کے لیے اپنے دل کے دروازے بند نہیں کیے تھے،
بلکہ تنویر کے دیے گئے زخموں نے اس معصوم لڑکی کے اندر کے سارے احساسات، ساری محبتیں اور مرد ذات پر یقین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور اس کے پچھتاوے کی سب سے بڑی اور آخری سزا تھی۔ فورن میں ڈاکٹرز اکثر دوسرے ملک جا کر کام کرتے ہیں، جسے لوکھم کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر سعودی عرب جا رہا تھا لوکھم کے لیے، جس کے ساتھ اسے 3 دن عمرہ کرنے کی اجازت تھی ویکنڈ ڈیز میں۔ وہ آج پھر حرین سے ملنے آیا تھا، پر حرین نے اسے ایک بات صاف کہی: میری زندگی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھے وہ میں آپ کے ساتھ گزار چکی ہوں۔ میں نے اپنی محبت اور اس کا انجام دیکھ لیا۔ آپ اپنے آپ کو اس محبت میں گرفتار کر کے اگر برباد ہونا چاہتے ہیں تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تنویر مایوس سا سعودی عرب آ گیا تھا۔ آج ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ وہ بیٹھ گیا۔ وہ تھکا تھکا سا نکلنے لگا کہ اچانک اس کا ٹکراؤ ایک بندے سے ہوا۔ فارس، تم؟ اور یہاں؟ تنویر نے حیرت سے کہا۔ فارس شدت سے اس کے گلے لگا اور بولا، تنویر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ حرین کیسی ہے؟ وہ بھی آئی ہے سعودی عرب؟ یہ وہی ہے لندن میں؟ ٹھیک ہوں۔ تنویر پر گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی۔ حرین تو بہت خوش ہوگی آپ کے ساتھ، فائنلی جو لندن آ گئی آپ کے پاس۔ اب بھی آپ کو گھنٹوں دیکھتی ہوگی۔ مجھ سے آپ کی گھنٹوں باتیں کرتی تھی، اب آپ کا سر کھاتی ہوگی۔ فارس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ فارس، ہم کینٹین بیٹھ کر بات کریں یا کسی ریسٹورنٹ میں سکون سے؟ تنویر کی بات پر وہ بولا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بات کرتے ہیں، میں اپنے دوست کو دیکھ کر آؤں۔ 2 منٹ مجھے دیں، پھر میرے پاس گاڑی ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ تنویر نے اوکے کہا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ قریبی ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ فارس کے چہرے پر خوشی تھی، جبکہ تنویر پر گھبراہٹ بھی سوار تھی۔ تنویر بھائی، ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ پر بہت غصہ ہوں گا اور بہت ناراض ہوں گا۔ کون سے وقت پر چاچو ذیشان اور چاچی ماہین کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نہیں تھے۔ آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ آپ اچھے بیٹے نہیں بن سکے، پر اب آپ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے میری ماں کی سازشوں کو سمجھا اور حرین کو اس ماحول سے اتنا دور لے آئے، لندن۔ اس لیے اب ساری ناراضگی میں نے خود ہی آپ سے ختم کر دی ہے۔ تنویر بھائی، بس حرین کو خوش رکھیں، وہ معصوم ہے، بہت معصوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اچھے لوگوں کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی طرح ہی سب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جسے چاچا چاچی ہمیشہ میرے ماں باپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ میری ماما نے بہت غلط کیا حرین اور عفان کے ساتھ۔ اب ان کی یہی سزا ہے کہ وہ تعمر اپنے بیٹے کے لیے ترستی رہیں۔ تنویر تو ہکا بکا ہو کر سب سن رہا تھا۔ کیا ساری بات مجھے کھل کے سمجھا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فارس بولا، کہاں سے شروع کروں اور کیا کیا بتاؤں؟ پلیز سب بتا دو، اب چپ نہ رہو، پلیز فارس، مجھے سب بتاؤ۔ تنویر نہیں، شدت سے کم کہا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کون سی اصلیتوں سے پردے اٹھنے لگے تھے؟ تنویر بھائی، میری ماما چاہتی تھیں کسی طرح حرین اور آپ کو الگ الگ کر کے میری شادی کروا دے حرین کے ساتھ۔ ان کو حرین کی پرواہ نہ تھی، بس سارا پرابلم اس دولت کا تھا جس کی وہ اکلوتی وارث تھی۔ یہ دولت انسان کی کتنی بڑی دشمن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پر شاید ماہین چاچی کو اندازہ تھا یہ دولت ہی ان کی بیٹی کی تباہی کی وجہ بنے گی، اس لیے انہوں نے ایسی ول بنائی تھی جس کو نہ ان کی زندگی میں کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ اگر تینوں مطلب ذیشان، ماہین اور حرین کو کچھ ہو گیا تو ساری دولت خود بخود آشیانہ ٹرسٹ کو چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حرین اب تک زندہ ہے، جو کچھ ماہین چاچی اور ذیشان چاچو کے ساتھ ہوا اس کے باوجود۔ ماما نے پہلے مجھے سمجھانا چاہا کہ مجھے حرین کو آپ کے خلاف بھڑکانا چاہیے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر انہوں نے حرین میری بہن کو مجھے لے کر کوئی الزام لگایا یا سازش کی تو میں اپنی شہر کاٹ دوں گا، تو وہ ڈر گئیں۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ ان پر یہ دھن سوار تھی حرین کو برباد کرنے کی۔ میری منگنی سے ایک دن پہلے انہوں نے عفان اور حرین جو بیک وقت کمرے میں گئے تھے کسی کام سے اتفاقاً، جسے ماما نے باہر سے لاک کر دیا تھا، پھر سارے خاندان کے سامنے ان دونوں کو ذلیل کیا، پر ریما پھپھو نے ان کو روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی بھتیجی اپنے بیٹے پر بھروسہ کرتی ہیں۔ یوں وہ بات اس وقت ختم ہو گئی اور میں اسی رات گھر چھوڑ دیا اور منگنی بھی نہ کی، کیونکہ میری ماں سب کی ذلت کا سامان کرتی ہیں۔ اب میں بھی ان کے لیے یہ ذلت بھی چھوڑ آیا ہوں کہ سہرش خالہ کی سوتیلی بیٹی سے انہوں نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ اب وہ خود ہی اپنی بہن اور بہنوئی کو جواب دیتی پھریں گی۔ پھر حرین کی حالت دیکھتے ہوئے ریما پھپھو نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ حرین کو لندن بھیجیں گی، تمہارے پاس، جبکہ وہ بالکل نہیں آنا چاہتی تھی۔
لندن، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتی تھی لاہور میں۔ میری طرح عفان بھی اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے بھی گھر چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں یہاں ساتھ ہیں۔ اچانک اگر عفان ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، ویسے شکر ہے کہ پہلی دفعہ تنویر بھائی نے مکمل بات سنی ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ آدھی ادھوری باتیں سنتے ہیں یا بولتے ہی بالکل کم ہیں۔ ہمیشہ سب سے دور اور الگ تھلگ رہنا آپ کو پسند ہے، عفان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کتنی بڑی اور گہری بات کی تھی عفان نے، اور بالکل صحیح کہی تھی۔ تنویر سب سے بے خبر رہنا، اپنے کام سے کام رکھنا اور زیادہ باتیں نہ کرنا، یہ اس کی بہت بری عادتیں تھیں۔ انہی باتوں کا نقصان تو اس نے اٹھایا تھا کہ آج حرین اس سے دور تھی۔ کاش کہ وہ ساری بات سنتا تو جان لیتا کہ حرین بے گناہ تھی، جس بات کی اسے سزا دی تھی تنویر نے۔ ریما پھپھو نے اسے صاف بتایا تھا یہ سب سحر نے کیا تھا، عفان کو حرین کے ساتھ بدنام کیا تھا تاکہ حرین اور تنویر کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پر کیا فائدہ اس رخصتی کا، پھر بھی سب ختم ہو گیا۔ وہ سعودی عرب سے لوٹنے کے بعد بے انتہا دل برداشتہ ہوا تھا، کہیں چین اور سکون نہ تھا۔ اس سکون کی خاطر اس نے جاب کے ساتھ ساتھ نماز میں اس نے اپنا سکون ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ آج بھی ہر رات کی طرح وہ جائے نماز پر بیٹھا رو رہا تھا، اپنے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا اور التجا کر رہا تھا اللہ سے کہ وہ حرین کے دل کو نرم کرے۔ پھر وہ ماہین اور ذیشان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ دعا مانگتے اچانک یاد آیا ماہین کی USB کا خیال، جسے وہ سنا ہی بھول گیا تھا اس دن ڈائری پڑھنے کے بعد۔ اب جیسے ہی اسے یاد آیا اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ تنویر نے جا کر اسٹڈی سے USB اٹھائی اور اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی تھی۔ اس میں 3 ویڈیوز تھیں۔ اس نے جیسے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ویڈیو پلے کی، ماہین کا چہرہ سامنے ابھرا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے ہلکے تھکن اور ایک مانوس سا شکوہ تھا جو الفاظ بن کر تنویر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگنے لگا تھا۔ ویڈیو میں ماہین کی آواز گداز مگر کچھ دکھی سی تھی۔ تنویر، تمہاری ضرورت ہے ہمیں، تمہارے چچا کو کینسل ہے، انوشی نے تم کو بتایا پھر بھی تم نہیں آئے۔ حرین کے انٹر کے ایگزامز چل رہے ہیں، ہمیں آج ہمارے بیٹے کی ضرورت ہے، پر تم نہیں ہو۔ اسٹڈی روم کے گہرے سناٹے میں ماہین کی آواز گونج رہی تھی۔ تنویر وہیں کرسی پر منجمد رہ گیا، ایک ایک لفظ جیسے اس کی لاپرواہی یا مجبوریوں کا کچا چٹا کھول رہا تھا۔ ماہین کا وہ اداس چہرہ اور وہ شکوے جو شاید وہ سامنے بیٹھ کر اتنی شدت سے نہ کر پاتی، اس ڈیجیٹل اسکرین سے تنویر کی روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیشانی پر دبا لی، جہاں تعصف اور پچھتاوے کی لہریں ایک ساتھ اٹھ رہی تھیں۔ وہیں دوسری ویڈیو بھی موجود تھی جس پر کلک کرنے کے لیے اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تنویر نے لرزتے ہاتھوں سے دوسری ویڈیو پر کلک کیا۔ اس بار اسکرین پر ماہین کا بدلا ہوا چہرہ تھا۔ تھکن اب بھی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی چمک تھی، جیسے طوفان گزر جانے کے بعد سمندر ٹھہر جاتا ہے۔ ماہین کی آواز اس بار گلے شکوے سے شروع ہو کر ممتا کی گہری تڑپ پر ختم ہو رہی تھی۔ تم کو نہیں آنا تھا، تم نہ آئے، پر اللہ کا کرم ہوا تمہارے چچا کی خیریت سے کیمو بھی ہوئی، پھر سرجری ہوئی، اب ریڈیو کی سیشن چل رہے ہیں تاکہ دوبارہ یہ مرض نہ ہو۔ جانتے ہو ہر لمحے تم کو یاد کیا ہے میں نے، پر اللہ کا کرم دیکھو سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ جانتے ہو تنویر، آج ہی پتہ چلا ہے کہ حرین کا آغا خان میڈیکل کا رزلٹ آیا ہے، اب وہ اپنا میڈیکل اسی یونی میں پڑھے گی۔ اتنے دنوں میں پہلی خوشی یہ ملی ہمیں، یقین کرو اس خوشی میں بھی تم یاد آ رہے ہو، پر جانتی ہوں تم نہیں آؤ گے۔ ماہین نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اپنے دل سے اتارنے لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ تمہارے جانے کے بعد حرین ہمیں ساری سچائی بتا چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی حرین کی تھی۔ یقین کرو ہم لندن آ کر تمہیں سب کچھ بتانا چاہتے تھے، پر وہی بات، زندگی اور حالات موقع ہی نہیں دے رہے تھے کہ اتنا سا بھی وقت نکال سکیں۔ تم جانتے ہو جو حالات تھے، پر بیٹا اپنوں سے ایسے منہ نہیں موڑتے۔ ویڈیو ختم ہو گئی اور اسکرین ایک بار پھر بلیک ہو گئی، لیکن اسٹڈی روم میں جیسے وقت تھم گیا۔ تنویر کے ساکت وجود میں جیسے زلزل آ گیا تھا۔ ساری غلطی حرین کی تھی، یہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ جس سچائی کے ملبے تلے وہ دبا ہوا تھا، جس الزام نے اسے اپنوں سے دور لندن کی صد راتوں میں تنہا کر دیا تھا، وہ سچ اب سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کی ماں، اس کے چچا، سب جان چکے تھے کہ وہ بے قصور تھا۔ ماہین کے آخری الفاظ پر، بیٹا اپنوں سے ایسے منہ نہیں موڑتے،
اس کے اندر پچھتاوے کا دریا بہا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کے لیے پہلی فلائٹ پکڑے، اپنی ماں کے قدموں میں جا گرے۔ تنویر نے کانپتی ہوئی انگلی سے آخری ویڈیو پر کلک کیا۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسکرین پر ماہین کا چہرہ ابھرا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ممتا کی بے بسی اور آنے والے وقت کا ایک انجانا خوف واضح تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ آج حرین کو سب پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ اس کے بابا نے برداشت کیا ہے ان 9 مہینوں میں۔ وہ بہت ناراض ہوئی ہے کہ ہم نے اسے کیوں چھپایا۔ پر تم بتاؤ بیٹا، ہم کہاں غلط تھے؟ ہم نے تو یہ سب اسی کے بھلے کے لیے کیا تھا نا۔ دیکھ رہے ہو حرین کا رویہ، کتنا غصہ ہے وہ ہم سے، بہت دکھی ہو کر ناراض ہو کر بیٹھی ہے۔ مجھے پتا ہے تھوڑی دیر میں ہمارے پاس ہوگی۔ اسے دکھی جو ہم نے کیا ہے، یہ سب چھپا کر پر کیا کریں بیٹا، بہت مجبور تھے ہم، کیونکہ اس کے کریئر کا بہت اہم دور تھا جو ہم کسی صورت برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماہین نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے سامنے دیکھا، جیسے وہ واقعی اس کے سامنے بیٹھا ہو، اسے باتیں کر رہے ہیں۔ تنویر بیٹا، تم تو سوچ رہے ہوگے کہ کیسی باتیں میں تم سے کر رہی ہوں۔ چلو اب اپنی اصلی بات کی طرف آتی ہوں جو مجھے تم سے کہنا ہے۔ بیٹا، اس مشکل بیماری سے تو ہم نکل آئے، پر پتہ نہیں کہ اب زندگی پر بھروسہ نہیں رہا۔ تم لوٹ آؤ۔ میری خواہش ہے کہ تم اور حرین مل کر آشیانہ ہاسپٹل کھولو جہاں غریبوں کا مفت علاج میسر ہو۔ میرا یہ خواب تم اور حرین نے مل کر پورا کرنا ہے۔ میرا خواب آشیانہ تم سب نے مل کر پورا کرنا ہے۔ ماہین کی آواز میں ایک وصیت جیسا گہرا اثر اتر آیا تھا جس نے تنویر کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اور ذیشان رہیں نہ رہیں، ایک بات یاد رکھنا، تم ہمارے بڑے بیٹے رہو گے۔ تمہیں حرین کا بھی خیال رکھنا ہے اور فارس کا بھی، کیونکہ فارس حرین کا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے تمہیں ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا مان ہے تم پر، وہ کبھی مت توڑنا۔ ویڈیو ختم ہو گئی، لیکن تنویر کے لیے جس سے کائنات وہیں ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کی کالی اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں اب صرف اس کا اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سچائی جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا وہ تو کب کی سامنے آ چکی تھی، اور اب اس کے سامنے اس کی ماں کا وہ خواب تھا جس کی لاج رکھنا اس پر فرض ہو چکا تھا۔ خواب آشیانہ اب صرف ایک ہاسپٹل کا نام نہیں تھا، یہ اس کے خاندان کے بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا ایک ذریعہ تھا۔ امریکہ کی ایک تاریک سرد جیل کی کوٹڑی میں سعد قریشی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص جو کبھی استری کی سلوٹ تک برداشت نہیں کرتا تھا، آج اسی میلے فرش پر سر ٹکائے پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہتکڑیاں اس کی کلائیوں میں چبھ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ گہرا زخم اس کے اس غرور کو لگا تھا جو اب ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ نتاشا نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے سعد کے تمام خفیہ اکاؤنٹس، جائیدادیں اور بزنس امپائر ایک ہی جھٹکے میں فریز کروا دیے تھے۔ وہ دولت، وہ گاڑیوں کا قافلہ، وہ نوکر چاکر اور وہ شاہانہ روب اور دبدبہ جس کے بلبوتے پر وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اب اس کے پاس نہ نتاشا کی محبت تھی، نہ دولت کی طاقت، اور نہ ہی آزاد فضا میں سانس لینے کا حق۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں جب تکبر کا نقاب اترا تو سعد کو پہلی بار اپنی ذات کا بھیانک چہرہ نظر آیا۔ اب اس کے سامنے کسی اور کا نہیں بلکہ صرف اور صرف نور کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے کیا کیا یا اللہ، میں نے کیا کیا؟ سعد نے اپنے سر کو جیل کی لوہے کی سلاخوں سے ٹکراتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی زندگی کو صرف اپنی انا اور ہوس کے لیے جہنم بنا دیا تھا۔ اسے نور کا وہ خوفزدہ چہرہ یاد آیا جب اس نے نور کو اس کی ماں کے مرنے پر دھمکایا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے نور کو ایک زندہ لاش بنا کر پاکستان کے اس عالی شان محل میں قید کر دیا تھا جہاں وہ راتوں کو اکیلی روتی ہوگی۔ میں نے اس کا موبائل چھینا، میں نے اس کے اپنوں کو اس سے دور کیا، میں نے ماہین اور ذیشان کی ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی۔ آج اسی قید کا ایک ایک لمحہ قدرت مجھے خود بھگتا رہی ہے۔ سعد نے سسکیاں لیتے ہوئے سوچا۔ آج اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ جب وہ نور پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو نور کے دل سے نکلنے والی خاموش آہیں سیدھی عرش الہی تک جا رہی تھی۔ وہ نور کی اس بے بسی اور قید کو یاد کر کے تڑپ اٹھا جس قید کو اس نے خود نور کا مقدر بنایا تھا۔ اب وہی قید اس کی اپنی روح کو نوچ رہی تھی۔ وہ جیل کی دیواروں کو دیکھتا تو اسے لگتا کہ یہ دیواریں اسے نور پر کیے گئے ظلم کا تانا دے رہی ہیں۔ وہ نتاشا کے پاؤں میں گرا تھا کہ وہ نور کو چھوڑ دے گا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو کہ نہ اسے نتاشا ملی نہ وہ نور کا رہا،
اور دونوں دنیاؤں سے ذلیل ہو کر اس اندھیری کوٹڑی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پچھتاوے کی آگ اس کے وجود کو جھلسانے لگی تھی۔ وہ روتا، گڑ گڑاتا اور معافی مانگتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور سعد قریشی اپنے ہی بنے ہوئے مکافات عمل کے جال میں تڑپ تڑپ کر اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ امریکہ میں سعد کی گرفتاری اور اکاؤنٹس فریز ہونے کا اثر آہستہ آہستہ پاکستان میں اس کے اس عالی شان محل پر بھی دکھائی دینے لگا۔ 2 مہینے کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن نہ تو سعد کی کوئی کال آئی اور نہ ہی امریکہ یا پاکستانی بزنس سے گھر کے اخراجات کے لیے کوئی رقم منتقل ہوئی۔ شروع میں تو سیکیورٹی گارڈز، ڈرائیور اور نوکر چاکر خاموشی سے ڈیوٹی دیتے رہے، لیکن جب 2 مہینے تک انہیں تنخواہیں نہیں ملی اور کچن کے اخراجات چلانا مشکل ہو گیا تو محل کا بھرم کھلنے لگا۔ وہ گارڈز جو کبھی نور پر کڑی نظر رکھنے کے لیے سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، ایک ایک کر کے اپنی نوکریاں چھوڑ کر جانے لگے۔ محل کے وسیع و عریض لان میں ویرانی ڈیرے ڈالنے لگی، اور وہ پہرے جو نور کی قید کی علامت تھے خود بخود ختم ہونے لگے۔ اماں جی شدید پریشان اور بدحواس ہو چکی تھی۔ انہوں نے سعد کے نمبر پر سینکڑوں بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ امریکہ میں موجود سعد کے چند بزنس پارٹنر سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہاں سے صرف یہ معلوم ہوا کہ سعد کسی بہت بڑے قانونی مقدمے میں پھنس چکا ہے، اس کی واپسی ناگزیر ہے۔ دوسری طرف پاکستانی بزنس پارٹنر نے دھوکے سے کمپنی کسی اور کو بیچ کر چلا گیا تھا، ملک چھوڑ کر، کیونکہ اسے سعد کی امریکہ میں گرفتاری کا پتہ چل چکا تھا۔ اب دونوں جگہ سے پیسے آنا بند ہو چکے تھے۔ اماں جی جو کبھی غرور اور تکبر کا بت بنی رہتی تھی، اب دن رات صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھتی اور ہر آہٹ پر چونک اٹھتی۔ گھر کے روزمرہ کے حالات اتنے خراب ہونے لگے تھے کہ راشن لانے اور بجلی کے بھاری بل جمع کروانے کے لیے بھی انہیں اپنے زیورات بیچنے پر غور کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف نور کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ 2 مہینوں سے اسی ایک کمرے میں بند بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ خوف اور تنہائی نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے روزمرہ کے کام کرتی رہتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ گارڈ چلے گئے ہیں اور گھر کے حالات بدل رہے ہیں تو اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی آئی اور نہ ہی اطمینان۔ اس کا دل اور دماغ اس حد تک مفلوج ہو چکے تھے کہ وہ اس اچانک ملتی ہوئی آزادی کو محسوس کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بس گمسم نظروں سے اجڑتے ہوئے محل کو دیکھتی، جہاں اب صرف ایک بھیانک خاموشی کا راج تھا۔ تم پاکستان جا رہے ہو تنویر؟ مجھے خوشی ہے، پر بیٹا تمہیں اس وقت جانا چاہیے تھا جب تمہارے چاچو کے کینسر کا پتہ چلا تھا، یا پھر تب جب ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، نائلہ بیگم نے افسردگی سے کہا تھا، کیونکہ تنویر نے جانے میں بہت دیر کر دی تھی۔ خالہ، آپ نے مجھے ہمیشہ سمجھایا پر میں ہی غلط تھا، پلیز میرے لیے دعا کریں۔ تنویر نے لاسٹ ویک ہی واپس جانا چاہتا تھا، پر نایاب کی طبیعت کی وجہ سے اسے رکنا پڑا، جس کا 2 دن پہلے انتقال ہوا تھا۔ اتنی لمبی زندگی انہوں نے اذیت میں گزاری اور اذیت میں مر گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ حرین سے مل کر آیا تھا۔ وہ اسی فلیٹ میں گیا تھا جہاں وہ اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ فلیٹ جنید شاہ کا تھا جو اس نے حرین کے حوالے کیا تھا۔ ابھی اس کے روبرو بیٹھے اسے چند پل ہوئے تھے کہ حرین کی ایک سہیلی نے کہا کہ ولی شاہ آئے ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، ان کو یہیں بھیج دو۔ حرین نے عزلی نرمی سے کہا۔ تنویر حیران تھا، ایسے کیسے وہ کسی مرد کو بلا رہی اپنے فلیٹ پر؟ اسی وقت ایک خوبرو نوجوان وہاں آیا تھا۔ حرین، سب خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے تنویر کچھ پوچھتا حرین نے خود ہی بتایا کہ یہ ولی شاہ ہیں، چاچو جنید شاہ کا بیٹا جو کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا فلیٹ سامنے ہی والا ہے۔ ولی شاہ، یہ تنویر افندی ہے، میرے کزن، میرے تایا کے بیٹے۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از فائن۔ اوکے، کال می اگر کوئی پرابلم ہو۔ ولی شاہ تنویر کو جس طرح گھور رہا تھا، تنویر کو اندازہ تھا کہ وہ حرین کو لے کر فکر مند ہے۔ تنویر کے اندر سکون اترا کہ انکل جنید شاہ نے بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا حرین کو لے کر۔ ہوش میں ہے مسٹر تنویر افندی، کن سوچوں میں گم ہے؟ جو کہنا ہے جلدی کہیں، شاید آپ کو یاد نہیں ہے کل میرا 3rd ایئر کا لاسٹ وائوا ہے۔ حرین کے تند لہجے پر تنویر ہوش میں آیا اور جلدی سے بولا، میں اپنی ان سب غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوں، پر جانتا ہوں دنیا کے کتنے بھی لفظ میں استعمال کر لوں، کوئی بھی لفظ کہوں، کچھ بھی کہہ کر ان لمحوں کا مداوع نہیں کر سکتا جن لمحوں میں ماہین ماما کو میری ضرورت تھی اور میں نہ تھا، اور نہ ان لمحوں کا مداوع کر سکتا ہوں جب چاچو کو میری ضرورت تھی اور میں نہ تھا۔ نہ میں اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا بھتیجا بن سکا، نہ ایک اچھا شوہر بن سکا، بلکہ میں ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکا۔ تم نے جو جو کہا مجھ سے وہ صحیح کہا، میں معافی مانگنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا، پر کیا کروں، انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔
شاید غلطی نہیں گناہ کر بیٹھا ہوں، پر پھر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع نہیں دے سکتی حورین، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مانتی ہوں آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے ماما اور بابا کے ساتھ، وہ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، پر جو میرے ساتھ کیا تھا میری نسوانیت کی توہین کر کے، وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ شاید آپ کو معاف کر دیں، پر میں ایک عورت ہو کر آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ کبھی اس حیثیت سے مجھ سے معافی مت مانگے گا تنویر افندی۔ کئی لمحے وہ حرین کی گہری آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے۔ کبھی ان آنکھوں میں صرف وہی بستا تھا، اب ان آنکھوں میں کچھ تھا تو سوائے اس کے کتنا بدنصیب شخص تھا جسے محبت کے اونچے مینار پر بٹھایا گیا تھا، اور اب وہ پاتال میں گر چکا تھا اس کے لیے۔ تنویر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سامنے چابیوں کا گچھا اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ یہ تمہاری امانت ہے حرین، جو تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ یہ اس کاٹیج کے کاغذات جس میں تم پر ظلم کیا تھا، جو تمہارے نام پر تھا، تمہارے بابا نے مجھے دیا تھا۔ سوچو کتنا بے غیرت شخص ہونا، جس لڑکی کے باپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے، اس کی بیٹی کو برباد کرنے والا بدنصیب شخص ہوں۔ جانتا ہوں میری معافی نہیں ہوگی، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید ہر بار تم سے یہ سوچ کر معافی مانگتا ہوں کہ تم جن عظیم لوگوں کی بیٹی ہو وہ لوگ سب کے گناہ معاف کر دیتے تھے، شاید تم مجھے بھی معاف کر دو۔ آج ایک بات تم پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب صرف مجھے تم سے معافی چاہیے، یہ رشتہ نہیں۔ واقعی اس رشتے کی میں نے اس قدر توہین کی ہے کہ یہ رشتہ دوبارہ بن بھی گیا تو تمہاری نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ میں تو شاید تمہیں اپنے سر پر تاج کی طرح رکھوں، پر تمہاری نظر میں میری عزت دو کوڑی کی بھی تو نہیں ہوگی۔ پھر کیا فائدہ ایسا رشتہ بنانے رکھنے کا؟ تم جب کہو گی میں تمہیں عزت سے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا باپ بھی بدنصیب تھا، اور شاید میں بھی اسی کی طرح بدنصیب ہوں۔ ہم دونوں نے اچھی عورتوں کی عزت اور قدر نہیں کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، دنیا کا ہر مرد دانش افندی یا تنویر افندی نہیں ہوتا، دنیا میں ذیشان افندی بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم جیسے لوگوں کو سوچ کر نکاح جیسے پاک رشتے کو خراب مت سمجھنا۔ تمہارے لیے بھی اللہ نے کسی اچھے بندے کو بنایا ہوگا، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہیں وہ شخص ملے جو تمہیں ویسی محبت دے جیسی ماہی ماما کو ذیشان چاچو نے کی ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ حافظ حرین۔ اتنا کہہ کر تنویر اٹھ کر جانے لگا تو حرین نے کہا، ایک منٹ، آپ کو مجھے بھی کچھ واپس کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر جا کر وہ کارڈ لائی جس اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے تھے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ تنویر نے کارڈ لینے کے بجائے صرف اتنا کہہ دیا، اس حق مہر کے پیسوں پر میں کوئی حق نہیں رکھتا، یہ تمہارا ہے کیونکہ میں حق وصول کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ رقم معمولی ہے تمہارے لیے، پر میں یہ نہیں لے سکتا کیونکہ ان پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔ ان پیسوں کا جو کرنا چاہو کر لو، پر انہیں لے کر میں گنہگار نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود یہ حق مہر لکھوایا تھا اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ خدا را تمہارا تو گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ سب کا ہوں، اور اب اللہ کا گنہگار مجھے مت بنانا۔ ہاتھ جوڑ کر تم سے منت کر رہا ہوں کہ یہ رکھ لو، مجھے میرے رب کی نظروں میں مت گراؤ۔ تنویر کا بے بسی والا لہجہ اور جڑے ہاتھ دے کر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا۔ تنویر کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری تھی۔ اس کے جانے کے بعد حرین بھی شدت سے روئی تھی، کیونکہ اس شخص سے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی، اور اسی شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر حرین اسے بتا دیتی کہ لندن آنے سے پہلے بھی وہ جانتی تھی کہ جس کاٹیج میں وہ رہ رہا ہے وہ میرے ماں باپ کا دیا ہوا ہے اور میرے نام پر ہے، تو شاید تنویر مر ہی جاتا۔ پر حرین نے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہ محسوس کی تھی۔ جن ماں باپ کی وہ اولاد تھی انہوں نے کبھی کسی پر احسان کر کے جتایا نہیں تھا، تو وہ کیسے تنویر پر احسان جتاتی کہ جس گھر میں وہ اس پر اتنا ظلم کر رہا ہے وہ تو گھر بھی اس کا ہے، اور جس رتبے پر وہ فخر کرتا ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کا دیا ہوا ہے، اور وہ اعتماد ان کا لٹایا ہوا پیسہ تھا جس نے اسے اس مقام پر پہنچایا تھا جہاں پر وہ کھڑے ہو کر خود کو آل ان آل سمجھ رہا تھا۔ آخر کار تیسرا مہینہ ہونے والا تھا۔ اس بڑے سے بنگلے کا سارا بھرم اور شان و شوکت ہوا میں اڑ چکی تھی۔ تمام نوکر چاکر اور سیکیورٹی گارڈز اپنی راہیں ناپ چکے تھے۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ عاصم تھا، ایک سیکیورٹی گارڈ جو بہت پرانا اور وفادار نکلا۔ اماں جی نے اپنی بچی کچی جمع پونجی اور زیور بیچ کر جیسے تیسے کر کے عاصم اور ایک ملازمہ کو تنخواہ دے دی تھی تاکہ گھر کے باہر ایک مرد کا سہارا موجود رہے، اور اندر کے کاموں کے لیے بس ایک ماسی رہ گئی تھی۔
اس عالیشان محل کی باقی تمام سہولیات، گاڑی اور عیاشیاں اب ایک خواب بن چکی تھیں۔ گھر میں تنگی اور خاموشی کا راج تھا۔ بدلتے ہوئے حالات اور اکلوتے بیٹے کی اس ہولناک خاموشی نے اماں جی کی آنکھوں سے تکبر کی آخری پٹی بھی نوچ ڈالی۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ جو مرد اپنی بیوی پر ظلم کر سکتا ہے وہ اپنی بوڑھی ماں کو بھی یوں ہی بیاسا چھوڑ سکتا ہے۔ ایک شام جب ماسی کام ختم کر کے جا چکی تھی، اماں جی دھیمے قدموں سے نور کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نور ہمیشہ کی طرح گمسم کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں جی کے قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ اماں جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور نور کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نور، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اماں جی کی آواز میں درد تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے ہر ظلم پر پردہ ڈالتی رہی، پر اب ان 3 مہینوں کی تنہائی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میرا بیٹا سعد جھوٹا اور مکار ہے اور تم بالکل سچی ہو۔ قدرت نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی ہے۔ نور نے حیرت اور دکھ سے اپنی ساس کو دیکھا جن کے چہرے پر اس وقت ایک سچی تڑپ تھی۔ اماں جی نے نور کے ہاتھوں کو چوما اور روتے ہوئے بولی، نور، اب تم یہاں اس قید میں مت رہو۔ سعد نے جو تمہارا مقدر بنایا تھا میں تمہیں اس سے آزاد کرتی ہوں۔ تم اپنے بھائی ارمان کے پاس یا پھر اپنوں کے پاس واپس چلی جاؤ۔ میں اب تمہیں مزید اس برباد گھر میں نہیں روکوں گی۔ تم چاہو تو اسی وقت یہاں سے جا سکتی ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ نور نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم اور ٹھہراؤ ابھرا۔ اس نے اپنے ہاتھ اماں جی کے ہاتھوں سے نہیں چھڑائے، بلکہ انہیں مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں اماں جی، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور کی دھیمی مگر مضبوط آواز کمرے میں گونجی۔ آپ اب میری ذمہ داری ہیں۔ میں اس حال میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے اپنی سگی ماں کو اپنی نادانی کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ اب میں اپنی اس ماں کو کھونا نہیں چاہتی۔ اب میرا کوئی میکا نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے جو میرا انتظار کر رہا ہو۔ نور نے اماں جی کے آنسو پونچھے اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک مری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پھر مجھے میرے آنے والے بچے کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ بچے کا نام سنتے ہی اماں جی تڑپ کر رو پڑی۔ انہوں نے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرتے جذبات اور ندامت سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ نور نے اب تک اپنی پریگننسی کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس طرح سے خاموش تھی کہ اگر سعد کو معلوم ہو گیا تو وہ اس بچے کو بھی اپنی مکار سیاست کا مہرہ بنا دے گا۔ لیکن آج اپنی ساس کی بدلی ہوئی ممتا دیکھ کر اس نے یہ راز کھول دیا تھا۔ اجڑتے ہوئے اس گھر میں جہاں ایک طرف سعد قریشی اپنے گناہوں کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا تھا، وہیں دوسری طرف 2 عورتیں اپنے ماضی کے پچھتاووں کو سمیٹ کر ایک معصوم جان کے سہارے زندگی کا نیا اور پرسکون سفر شروع کر رہی تھی، جہاں اب سعد کے خوف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اماں جی نے نور کو گلے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مکمل اعتماد دیا۔ انہوں نے کہا، نور بیٹی، اب اس گھر کا اختیار تمہیں سونپ رہی ہوں۔ جیسے تمہارا دل مانے ویسے کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گی۔ جب اماں جی کی طرف سے ہر قسم کی آزادی مل گئی تو نور نے نہایت سمجھداری سے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اتنے بڑے عالیشان بنگلے کو سنبھالنا بن 2 اکیلی عورتوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اس کے اخراجات اٹھا سکیں۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بھاری گھر کو بھاری کرائے پر چڑھا دیں گی اور خود انیکسی میں شفٹ ہو جائیں گی، جو ان دونوں کے لیے کافی تھی۔ اس طرح کرائے کی صورت میں انہیں مستقل آمدنی حاصل ہو جائے گی اور گھر کے خرچے کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا، مگر اتنے بڑے گھر کو کرائے پر دینا اور خود کو شفٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ نور صرف ایک گارڈ عاصم پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پراپرٹی کے معاملات میں لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ مجبوراً اسے ذیشان اور ماہین کو آواز دینی پڑی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر ذیشان کو فون کیا۔ ماضی کے تمام صدمات اور ماہین کے اپنے لازوال نقصان کے باوجود ذیشان اور ماہین صرف نور کے ایک بلاوے پر تمام رنجشیں بھلا کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو نور نے اماں جی کے سامنے ہی ذیشان اور ماہین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ذیشان، ماہین، میں زندگی بھر آپ دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، نور نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ سعد نے آپ دونوں کے ساتھ جو وحشیانہ عمل کیا، جو ظلم ڈھایا، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ کاش میں نے اس درندے کو پہلے ہی پہچان لیا ہوتا۔ اماں جی نے بھی آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے ذیشان اور ماہین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ ان کا بیٹا مجرم ہے۔ ان کا اس وقت اماں جی کے دل میں اپنے سگے بیٹے سعد کے لیے شدید ترین نفرت جاگ چکی تھی، جو ان کی ممتا پر غالب آ چکی تھی۔ ذیشان اور ماہین کا دل پسیج گیا۔
انہوں نے نور اور اما جی کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سب میں ان دونوں عورتوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب نور نے انہیں گھر کرائے پر دینے اور خود انیکسی میں شفٹ ہونے کا آئیڈیا بتایا تو ماہین اور ذیشان کو اس کی یہ سمجھداری بہت پسند آئی۔ ذیشان نے فوراً اپنے اسی سیکرٹری کو بلایا جسے ارمان نے کبھی دھکے دے کر نکالا تھا۔ ذیشان نے سیکرٹری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنی دیکھ داغ میں اس بنگلے کو اچھے کرائے پر چڑھائے اور ان کو انیکسی بھی سیٹ کروا کے دے اور شفٹنگ میں ان کی مدد کرے۔ اب مسئلہ فوری طور پر شفٹنگ اور روزمرہ کے راشن کا تھا کیونکہ ایڈوانس آنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ ماہین نے آگے بڑھ کر نور کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی جسے لینے میں اسے ہچکچاہٹ ہونے لگی تو اسے قرض کے طور پر لینے کا کہا، جس پر نور نے وہ رقم رکھ لی اور وعدہ کیا کہ جیسے ہی نئے کرایہ دار سے ایڈوانس سیکیورٹی ڈپازٹ ملے گا وہ سب سے پہلے ماہین کا یہ قرض واپس کرے گی۔ یوں ذیشان اور ماہین کے خلوص اور نور کی سمجھداری سے ان کا گزر بسر چل پڑا۔ اس طوفان کے بعد ان دو عورتوں کی زندگی میں ایک پرسکون اور حلال آغاز کی صبح طلوع ہونے لگی۔ نور اور اما جی کو انیکسی میں شفٹ ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ دونوں عورتیں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ایک گاڑی باہر آ کر رکی۔ اچانک دروازہ کھلا اور سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، مغربی لباس میں ملبوس، چہرے پر تکبر اور آنکھوں میں شدید نفرت لیے نتاشا نے جیسے ہی اس چھوٹے سے پورشن میں قدم رکھا وہاں کا ماحول یکسر بدل گیا۔ اما جی اور نور حیرت سے کھڑی ہو گئی، لیکن نتاشا نے ان کے بولنے سے پہلے ہی اپنی زہریلی زبان کھول دی اور ان دونوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اس اوقات پر آ گئی ہو تم دونوں؟ نتاشا نے لاؤنج کا جائزہ لیتے ہوئے حقارت سے ایک سرد ہنسی ہنسی، پھر وہ سیدھی اما جی کی طرف بڑھی۔ اما جی، میں سعد کی پہلی بیوی نتاشا، جس کے ساتھ وہ امریکہ میں رہتا تھا۔ آپ کے اس لاڈلے بیٹے سعد قریشی کو میں نے اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ وہ اب امریکہ کی جیل میں سڑ رہا ہے، اور سچ کہوں تو اس میں آپ کا بھی برابر کا قصور ہے۔ آپ کی پرورش ہی غلط تھی۔ آپ نے ایک ایسے مکار اور مجرم کو جنم دیا جس نے صرف لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا سیکھا ہے۔ آج اسی غلط پرورش کا صلہ ہے کہ آپ کا بیٹا اندھیری کوٹڑی میں بند ہے۔ اما جی ندامت اور دکھ سے سر جھکا گئی۔ ان کے پاس نتاشا کے ان کڑوے سچ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نتاشا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیبی کیریئر کو اٹھایا جس میں ایک معصوم بچہ گہری نیند سو رہا تھا، بے دردی سے صوفے پر پٹک دیا۔ اس عمل نے نور کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اب میں سعد قریشی کی بیوی نہیں رہی۔ میرا وکیل اسے جیل میں طلاق کے کاغذات سائن کروا چکا ہے۔ نتاشا نے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور جب میرا اس مرد سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تو میں اس کی یہ غلیظ اولاد بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ 1 مہینے کا بچہ سعد کا ہے، اس لیے مصیبت میں تم دونوں کے گلے ڈالنے آئی ہوں۔ میں امریکہ میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہی ہوں جلد ہی۔ میں دوبارہ شادی کر رہی ہوں اور میری آنے والی زندگی میں اس بچے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نور نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اس معصوم بچے کو دیکھا جو دنیا کے ان جھگڑوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ نتاشا کی اس بے حسی نے نور کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے نتاشا کی نظر نور کے لباس اور اس کے بھاری وجود پر پڑی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پورے مہینے چل رہے ہیں۔ نتاشا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نور کے قریب آئی اور اس کے ابھرے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی برہمی سے بولی، اوہ، تو تم ابھی تک سعد کے نام کا یہ بوجھ اٹھائے پھر رہی ہو؟ نور قریشی، تم سے زیادہ بیوقوف عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس بچے کو دنیا میں لانے کے بجائے وقت پر ہی گرا دیتی۔ جس مرد نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا، تم اس کی نسل کو جنم دینے جا رہی ہو۔ نتاشا کا یہ جملہ ایک ماں کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ نور نے اپنے بھاری وجود پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان آنسو میں خوف نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے ایک ڈھال تھی۔ نتاشا نے نفرت سے اپنے پرس کندھے پر ڈانگا، ایک آخری حقارت آمیز نظر ان دونوں پر ڈالی اور مڑ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی، اپنی ہی اولاد کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر۔ اوشن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر اب اس سناٹے میں صوفے پر پڑے معصوم بچے کی ہلکی سی روتی ہی آواز گونجنے لگی تھی جسے اب نور کی ممتا کا سہارا چاہیے تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وقت کے پہیے نے ان 2 تنہا عورتوں کو زندگی کو ایک خوبصورت اور پرسکون رخ دے دیا تھا۔ 1 سال بعد نتاشا کسی ذاتی کام کے سلسلے میں دوبارہ پاکستان آئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اسی چھوٹے سے پوشن پر پہنچی کہ نور اور اما جی اب کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں غربت، بدحالی اور آنسو کا خاکہ تیار کر کے آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا وہ سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوشن کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے اور روشن لاؤنج میں خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر اونی قالین پر ایک نہیں بلکہ 2 بچے کھیل رہے تھے،
ایک نتاشا کا اپنا بیٹا جو اب 14 مہینے کا صحت مند اور ہنستا کھیلتا بچہ بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نور کا 13 مہینے کا بچہ، دونوں بلاکس سے کھیل رہے تھے۔ نور باورچی خانے سے دودھ کی بوتل لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب ماضی کا وہ خوف، زردی اور مایوسی نام کو بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کی ایک سچی اور پاکیزہ رونق صاف نظر آ رہی تھی، جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہیں صوفے پر اماں جی بیٹھی تھیں، جن کے چہرے پر سکون اور سچی خوشی کی چمک تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دونوں پوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ نتاشا کو اچانک یوں سامنے کھڑا دیکھ کر لاؤنج میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نتاشا کی نظریں مسلسل صوفے، بچوں اور نور کے پرنور چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ ایک بوجھ سمجھ کر پھینک گئی تھی، وہ یہاں اس قدر لاڈ پیار سے پل رہا ہوگا۔ نتاشا کے منہ سے حیرت اور صدمے کے مارے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اب بالآخر اس کے حیرت لفظوں کا روپ دھار کر باہر آئی۔ مجھے لگا تم نے اس بچے کو کسی ایدھی سینٹر یا یتیم خانے میں بھیج دیا ہوگا، نتاشا نے لڑکھڑاتی آواز میں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تمہیں اتنی باتیں سنائی، پر نور، تم اس بچے کو بالکل اپنے سگے بچے کی طرح پال رہی ہو۔ نور نے محبت بھری نظروں سے نتاشا کے بیٹے کو دیکھا، جو اب رینگتا ہوا نور کے دوپٹے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر نتاشا کی طرف دیکھ کر دھیمے مگر پروکار لہجے میں بولی، بچے کسی کے گناہوں یا غلطیوں کا حصہ نہیں ہوتے نتاشا، یہ خدا کی معصوم نعمت ہوتے ہیں۔ جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تو یہ صرف سعد کا خون نہیں تھا، یہ اس بوڑھی ماں کا پوتا بھی تھا۔ میں نے اسے ایدھی سینٹر نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اماں جی نے بھی نتاشا کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، نتاشا بیٹی، جو دولت اور تکبر ہمیں سکون نہ دے سکا، ان معصوم بچوں کی گلکاریوں نے ہمیں وہ سچا سکون دے دیا ہے۔ میری نور نے اس گھر کو واقعی ایک جنت بنا دیا ہے۔ نتاشا خاموشی سے کھڑی ان دونوں عورتوں کو دیکھتی رہ گئی، جو دنیاوی آسائشوں سے دور ایک چھوٹے سے گھر میں سچی خوشی اور ممتا کی دولت سمیٹے بیٹھی تھی، جبکہ وہ خود سب کچھ پا کر بھی اندر سے بالکل خالی اور اکیلی تھی۔ نتاشا جب پاکستان سے واپس امریکہ پہنچی تو اس کے دل و دماغ کی دنیا بدل چکی تھی۔ نور کا وہ پرنور چہرہ، اس کی بے غرض ممتا اور اس چھوٹے سے گھر میں بکھری معصوم بچوں کی خوشیاں نتاشا کے دل پر نقش ہو چکی تھیں۔ اسے بار بار اپنی وہ تلخ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے نور اور اماں جی کو کہی تھیں۔ اس کے برعکس نور نے اس کے بچے کو سینے سے لگا کر اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اپنے اندر کی اسی ندامت اور نور کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نتاشا نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے سعد پر قائم بزنس فراڈ اور تمام کیسز واپس لے لیے۔ جس دن سعد کی جیل سے رہائی ہونی تھی، نتاشا خود اپنے وکیل کے ساتھ جیل کے وزٹنگ روم میں اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوگی۔ 2 سال کی جیل نے سعد کا سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ سعد نے حیرت اور امید بھری نظروں سے نتاشا کو دیکھا تو نتاشا نے انتہائی سرد مگر مضبوط لہجے میں کہا، سعد قریشی، یہ جو آزادی آج تمہیں مل رہی ہے نا، یہ میری محبت یا کسی رعایت کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ یہ آزادی تمہیں تمہاری اس بوڑھی ماں اور تمہاری اس بیوی نور کی وجہ سے مل رہی ہے، جسے تم ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ میں پاکستان گئی تھی تمہاری ماں اور نور سے ملنے، جو تمہاری نسل کو پال رہی ہیں، اور نور نے میرے بیٹے کو بھی وہی ممتا دی ہے جسے وہ اپنی سگے بیٹے کو دے رہی ہے۔ میں نے نور کے اس احسان کے بدلے تمہیں یہ آزادی تحفے میں دی ہے۔ نتاشا نے کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا سعد، اب اگر تم نے پاکستان جا کر اپنی اس بیوی نور کو ذرا برابر بھی دکھ دیا، اسے دھوکہ دیا یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں دوبارہ اسی جیل کی اندھیری کوٹڑی میں سزا دوں گی۔ یاد رکھنا میری یہ بات، میری نظر ہمیشہ تم پر ہوگی۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پر ان آنسوؤں میں اب تکبر نہیں بلکہ نور کے احسان کا بوجھ اور اپنے گناہوں کا اعتراف تھا۔ رہائی کے بعد سعد قریشی نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچ گیا۔ جب اس چھوٹے سے پوشن کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی۔ دروازہ کھلا، سامنے اماں جی کھڑی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، لیکن ان کے چہرے پر اب بھی ایک سنجیدگی تھی۔ سعد لاؤنج میں داخل ہوا جہاں نور دونوں بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اپنے بچوں کو سامنے دیکھ کر سعد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے معصوم چہروں کو چومتا رہا اور زار و قطار ہوتا رہا۔ پھر وہ نور کے پیروں کے قریب آیا اور گڑ گڑا کر بولا، نور،
مجھے معاف کر دو۔ میں درندہ تھا۔ میں نے تم پر اور تمہارے اپنوں پر بہت ظلم کیے۔ قدرت نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی ہے۔ میں سب کچھ کھو چکا ہوں نور۔ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، بس میرے یہ بچے اور تم ہو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نور ہنوز خاموش رہی تو وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جو کچھ نور کے لیے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ صرف اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس پر جھوٹے الزام لگاتا رہا۔ اماں آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ تو میری ماں ہے نا، مجھے معاف کر دیں۔ اور نور سے کہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑگڑا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ماں معاف کر دے گی، پر وہ ان کے ذریعے نور سے بھی معافی مانگ لینا چاہتا تھا۔ سعد کو دیکھ کر اماں جی نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے سعد کی طرف دیکھا اور صاف لفظوں میں کہا، سعد، میں نے تمہارے ظلم میں تمہارا ساتھ دیا تھا، جس کی سزا میں نے بھی بھگتی ہے۔ اب تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گی۔ تمہارا یہ فیصلہ میں نے نور پر چھوڑا ہے۔ اگر یہ تمہیں معاف کرے گی تو ہی تم اس گھر میں رہو گے، ورنہ میرا بھی تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لاؤنج میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ سعد نے امید اور پچھتاوے سے بھری نظروں سے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے اپنے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جس کا غرور، دولت اور تکبر سب ختم ہو چکا تھا، اور واقعی ایک سچا پچھتاوا اس کے چہرے پر تھا۔ اس کے سامنے جھکا ہوا تھا نور کا دل، جو ممتا اور خلوص سے بھرا تھا، پسیج گیا۔ اس نے ماضی کی تمام تلخیوں، اپنی قید اور سعد کے ظلم کو اپنے بچوں کے مستقبل کے صدقے اپنے دل سے صاف کر دیا۔ نور نے آگے بڑھ کر سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اٹھاتے ہوئے دھیمی اور پروقار آواز میں بولی، اٹھے سعد، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ نور نے نتاشا کے بیٹے اپنے بیٹے کو سعد کو گود میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بچوں کو ان کے باپ لوٹایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ ان بچوں کے لیے ایک بہترین باپ اور اس گھر کے لیے ایک سچے انسان بن کر دکھائیں گے۔ سعد نے روتے ہوئے نور کے ہاتھ کو چوم لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس طرح مکافات عمل کے ایک طویل اور دردناک سفر کے بعد سعد قریشی کا تکبر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور نور کے صبر، معافی اور ممتا کی جیت ہوئی، جس نے ایک اجڑے ہوئے خاندان کو دوبارہ ایک کر دیا تھا۔ اماں جی پرسکون لہجے میں کہا، میں شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہی ہوں، جس نے میرے بچوں کی خوشیاں مکمل کی ہیں۔ نور اور سعد نے مسکرا کر ان کو دیکھا تھا اور پھر اپنے بچوں میں مگن ہو گئے تھے۔ تنویر کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اب تو وہ جاب کر رہا تھا۔ اس ہاسپٹل میں اس جاب کو چھوڑ کر وہ پاکستان آنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ایک دفعہ حرین سے پوچھے کہ وہ چلنا چاہتی ہے تو وہ دونوں مل کر پاکستان آئیں، پر اس کی ہمت نہ پڑی، اس لیے اکیلا آ گیا تھا۔ آج پورے 4 سال بعد اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اپنا سامان ہوٹل کے روم پر اتار کر وہ سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ ریسیپشن پر وہ پوچھ رہا تھا، کیا میں مسٹر اور مسز ایشان سے ایک بار مل سکتا ہوں؟ آپ کون مسٹر؟ ریسیپشن پر بیٹھے بندے نے تند لہجے میں پوچھا، کیونکہ جن سے وہ ملنے کی بات کر رہا تھا ان لوگوں سے یہ شخص تو پہلے کبھی بھی ملنے نہیں آیا تھا، تو پھر ایسے کیسے بغیر پہچان کے وہ اسے جانے دیتے اس جگہ پر؟ جی میں ڈاکٹر تنویر آفندی ہوں۔ اوہ، آپ ان کے بیٹے ہیں؟ ہاں ہاں، آپ کا نام مینشن کروایا ہوا ہے ان کی بیٹی نے۔ شیشے کے باہر سے ہی فی الحال ان کو دیکھ سکتے انہوں نے فلور کا بتا کر روانہ کیا۔ تنویر شوق ہوا تھا۔ مطلب تنویر کو آج بھی حرین نے اپنے ماں باپ کے بیٹے کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ واقعی عظیم ماں باپ کی عظیم بیٹی تھی۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس فلور پر پہنچا، سامنے حرین اور وکیل ایک ساتھ کھڑے تھے۔ بیٹا حرین، اب تم مان جاؤ، اور کتنا ان دونوں کو اذیت ہوگی اس وینٹیلیٹر پر رکھ کر۔ اس طرح ادھار کی سانسیں بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں بیٹا، وہ درد سے چور لہجے میں بول اٹھے تھے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے انکل، میرے ماں باپ کی سانسیں دوبارہ بحال ہوں گی، وہ اس کوما سے باہر آئیں گے۔ 2 سال بہت لمبا عرصہ ہے، تم جانتی ہو، جب تک یہ لوگ آدھے زندہ رہیں گے تو تم اپنے ماں کا خواب نہیں پورا کر سکتی۔ ایک مخصوص اماؤنٹ کے علاوہ ان کے بزنس، ان کی پراپرٹیز پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایون تم بھی نہیں بیٹا۔ حورے نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور کہا، میرے ماں باپ کی چلتی سانسوں کے آگے یہ خرچہ پراپرٹیز کا سیل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس ایک بات کی خوشی ہے کہ میری ماں کی رکھی لیگل ٹیم، ان کی کمپنی کے لوگ جس ایمانداری کے ساتھ بزنس چلا رہے ہیں، میں اس سے مطمئن ہوں۔ پر بیٹا تمہارے چچا تیمور جو کر رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے زیادہ وقت ہم اس کمپنی کو چلا پائیں گے؟ وکیل انکل نے بتایا حرین کو، جس پر وہ تنزیہ بولی، وہ ایک کمپنی کو نقصان پہنچا کر کیا کر لیں گے؟ باقی اتنا بڑا بزنس ہے میرے ماں باپ کا، ان کا علاج چل سکتا ہے اور اللہ نے چاہا چلتا رہے گا۔
صحیح کہتی ہو۔ اب تو پچھلے 9 مہینے سے جس طرح سر جنید شاہ ان کے بیٹے نے آ کر سنبھالا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب سب کمپنیاں صحیح چلیں گی انشاءاللہ انکل۔ ان کی نظریں شیشے کے پار تھیں۔ تنویر شاہ کو شدید افسوس ہوا اس نے کیا کچھ برداشت کیا پاکستان رہ کر، کتنی دیر کر دی اس نے آنے میں۔ حورین کے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد، قومے میں جانے کے بعد جس طرح سحر چاچی اسے تانے مار کر ذلیل کرتی، اس کے کردار کی دھجیاں بکھیرتی اور اسے کہتی، آخر کیوں ان کو زبردستی زندہ رکھ رہی ہو؟ بند کرواؤ وینٹیلیٹر تاکہ وہ دونوں آخری سفر میں جا سکیں، سمجھی؟ اور یہ پراپرٹی مکمل تمہارے نام ہو سکے۔ حورین کو سارے خاندان نے سمجھایا پر وہ 1 انچ نہ ہٹی اپنے موقف سے، جو صاف تھا کہ اگر ان میں سے ایک کی سانسیں بند ہوئیں تو دوسرے کا وینٹ وہ خود ہٹوا دے گی۔ سب لوگ آگے بڑھ گئے زندگی میں۔ حورین اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی اور ہسپتال آتی رہتی، ان کو دیکھ کر جاتی۔ جیسے ان کی سانسیں نارمل ہوتی، وینٹ ہٹا دیا جاتا اور کوما والی کیفیت میں ہوتے دونوں۔ پھر سانسیں مدھم پڑنے لگتی تو وینٹ پر آ جاتے تھے۔ حورین ان کی خبر لیتی رہتی تھی، بیٹا پھر کب واپسی ہے لندن کی؟ ابھی 1 ویک ہوں پاکستان میں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ تنویر ان کی مبہم لہجے کی باتیں سنتا رہا۔ ان کے جاتے ہی وہ اس شیشے کا سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماہین اس ذیشان کو دیکھتا رہا۔ کتنا پرسکون تھے وہ ایک ساتھ۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آپ دونوں، میں کچھ نہیں کر سکا آپ دونوں کے لیے، بلکہ حورین کو بھی تنہا کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ ایک دفعہ آپ دونوں کو ہوش آ جائے، میں اپنی پوری زندگی آپ دونوں کے قدموں میں رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بے آواز روتا رہا۔ اچانک ایک آواز نے اس کو چونکا دیا، مسٹر تنویر آفندی، ہمارا تعلق رہے نہ رہے، میرے ماں باپ کے بیٹے آپ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی پراپرٹی میں آپ کا اور فارس کا حق بھی رہے گا، جو وقت آنے پر آپ دونوں کو ملے گا بھی۔ بے فکر رہیں، آج بھی آپ گھر آ کر رہ سکتے ہیں۔ آپ کا کمرہ جیسا پہلے تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ آپ ہم لوگوں سے الگ ہوئے تھے، ہم لوگوں نے آپ کو الگ نہ کیا تھا اور نہ سمجھا تھا۔ حورین اتنا کہہ کر اپنے ماں باپ پر ایک نظر ڈال کر واپس پلٹ گئی تھی۔ تنویر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ تنویر کے بھاری ہوتے قدم اس کے دل پر رکھے اس بوجھ کا پتہ دے رہے تھے جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا ایک ایک گوشہ، ہر ایک دیوار اور اپنی جگہ پر موجود ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا سوائے ان رشتوں کے جو اس گھر کی روح تھے۔ اب حالات یوں تھے کہ سب چیزیں وہی تھیں، پر اگر کوئی غائب تھا تو وہ ماہین اور ذیشان افندی تھے۔ ان دونوں کا نہ ہونا تنویر کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اس خالی پن میں ماضی کی باتیں اور ان کی آوازیں اب بھی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، مگر حقیقت یہی تھی کہ اب وہ تنہا کھڑا تھا، ایک ایسے موڑ پر جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تنویر اور حورین خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، جہاں ملازم کی آواز اور برتنوں کی ہلکی سی جھنکار کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہ تھی۔ چہروں پر پھیلی اداسی اور گھر کا یہ سناٹا ان دونوں کو اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اسی لمحے تیمور افندی اندر داخل ہوئے۔ اپنے چچا کو دیکھ کر حورین نے ہمیشہ کی طرح اپنے اخلاق کو برقرار رکھا۔ اس نے دھیمی مگر مؤدب آواز میں سلام کیا، انہیں اپنے ساتھ ڈائننگ پر آنے کی دعوت دی۔ تنویر نے بھی آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی، مگر تیمور افندی کے چہرے پر تھکن اور پچھتاوے کی وہ گہری لکیریں تھیں جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھیں۔ وہ ڈائننگ پر بیٹھنے کے بجائے وہیں قریب پڑے صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ حورین جانے لگی تو تیمور افندی کی لرزتی ہوئی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ حورین بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ان کا لہجہ اتنا شکستہ تھا کہ حورین کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ پلٹی اور حیرت سے اپنے چچا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیر رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو حورین، اس دولت اور جائیداد کے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دیکھو آج میرے پاس کیا بچا ہے، ایک فالج زدہ بیوی اور میرا بیٹا جو ہم سے اتنی دور بیٹھا ہے کہ ہم یہاں اس کے لیے سسک رہے ہیں۔ تم ایک بار کہہ دو، تم ایک بار زبان سے معافی کا لفظ نکال دو تو وہ واپس آ جائے۔ وہاں سعودی میں مزدوری کر کے گزارا کر رہا ہے، کبھی کہیں ویٹر لگ کر کام کرتا ہے تو کبھی کچھ۔ وہ فارس جو کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، آج غیروں کی نوکری کر رہا ہے۔ تم کہو گی تو فارس واپس آ جائے گا حورین۔ تیمور افندی نے تڑپ کر حورین کی طرف دیکھا۔ ان کا گلا رن چکا تھا۔ کچھ پل کے وقفے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور سحر نے جو کچھ بھی کیا اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ ڈائننگ ہال میں ایک بار پھر گہرا سکوت چھا گیا، جہاں صرف تیمور افندی کے پچھتاوے کی گونج تھی اور حورین کی خاموشی تھی۔ میں آپ کی لالچ کو تو معاف کر سکتی ہوں، پر شاید چچی کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔
کیونکہ جس وقت مجھے اپنوں کی ضرورت تھی اس وقت چچی نے ایسا کون سا لفظ نہیں تھا جو میرے کردار پر بول کر مجھے تو ذلیل کیا ہی کیا تھا، میرے ماں باپ کی تربیت پر بھی بولتی رہی تھی۔ وہ انہوں نے جو لفظوں کی مار ماری ہے ہر ایک کے سامنے، وہ کبھی بھولنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ بے رحم بن گئی تھی۔ حورین کا بھاری لہجہ اس کے درد کا پتہ دے رہا تھا۔ تیمور کے ساتھ ساتھ تنویر بھی شرمندہ ہوتا رہا۔ اس مشکل وقت میں ان دونوں کو ہونا چاہیے تھا، پر دونوں نہیں تھے۔ دونوں کو اس بات کا ملال آخری سانس تک رہنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں معجزے اب نہیں ہوتے، مگر سچ تو یہ ہے کہ معجزے آج بھی ہوتے ہیں، پر صرف ان کے لیے جو ان کے ہونے پر کامل یقین رکھتے ہوں، جو کٹھن ترین حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سچی محبت خود ایک معجزہ ہی تو ہے۔ ایسی ہی پاکیزہ اور لازوال محبت ماہین اور ذیشان کی بھی تھی، جس نے وقت کے ہر جبر اور تقدیر کے ہر کڑے امتحان کا سامنا کیا، اور پھر امید کی اس تاریک راہ پر ایک ایسا حسین معجزہ رونما ہوا جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ ذیشان اور ماہین کا 2 سال تک زندگی اور موت کی لکیر پر ساکت رہنے کے بعد کوما سے اچانک ہوش میں آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پہلے ذیشان کا ہوش میں آ جانا، پھر اس کے چند دن بعد ماہین کا ہوش میں آ جانا معجزہ ہی تھا، جس کا یقین حورین کو تھا۔ یہ ان کے صبر، سچی دعاؤں اور ایک دوسرے پر اٹوٹ یقین کی وہ شاندار فتح تھی جس نے ثابت کر دیا کہ جہاں محبت سچی اور یقین پختہ ہو، وہاں معجزے صرف کہانیاں نہیں بنتے، بلکہ حقیقت بن کر زندگی کے آنگن میں اتر آتے ہیں۔ یہ دن ان سب کی زندگیوں کا خوبصورت ترین دن تھا۔ تنویر دوبارہ لندن گیا نہیں، وہ وہیں اسی اسپتال میں جاب حاصل کر رہا تھا جہاں ماہین اور ذیشان تھے۔ ان کے آس پاس رہ کر وہ پرسکون تھا۔ اس کے دل اور روح میں سکون اتر چکا تھا وہ رہ کر۔ پھر چند مہینوں بعد ان کو ہوش آ چکا تھا۔ اس دوران تنویر نے پوری کوشش کی کہ بیٹے کا فرض پورا کرے۔ حورین مطمئن تھی کہ اب تنویر ان کے آس پاس ہے۔ ایک رشتے کے علاوہ باقی رشتے ان کے بیچ بحال ہو چکے تھے۔ آفس بھی وہ جاتا رہتا، صرف دیکھ ریکھ کے حساب سے، دیکھتا، اکاؤنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وکیل انکل مطمئن تھے، جنید شاہ مطمئن ہوا تھا تنویر کے آ جانے سے۔ کام تو وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ اکاؤنٹس دیکھنا شروع ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایوننگ کرتا تھا، جبکہ مارننگ میں اکثر وہ بزنس کی الف یہ سیکھ رہا تھا جنید شاہ کے بڑے بیٹے ابراہیم شاہ سے۔ تنویر اپنی ذمہ داریاں سمجھ چکا تھا اور رات میں اس کی نمازیں لمبی ہوتی تھیں۔ وہ ماہین اور ذیشان کے علاوہ حورین کے لیے بھی دعا گو تھا۔ فارس گھر آ چکا تھا حورین کے بلاوے پر، جس نے کہا کہ وہ سحر چاچی کو معاف کر چکے ہیں۔ چچا چاچی دونوں کو ان کے بیٹے کی ضرورت ہے، اور اس گھر کو بھی اپنے دوسرے بیٹے کی ضرورت ہے۔ سحر کی حالت جو دیکھتا افسوس کرتا رہتا۔ وہ ایک ایک قدم کے لیے محتاج ہو گئی تھی۔ وہ معافی مانگنے کی کوشش کرتی، پر منہ سے صرف تھوک بہتی رہتی تھی۔ شاید اللہ نے اسے یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ جن کی گنہگار ہے ان سے معافی مانگ سکے۔ گھنٹوں اکیلی پڑی رہتی، پر پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ حورین کے کہنے پر فارس دوبارہ پڑھائی شروع کر چکا تھا۔ ماہین اور ذیشان افندی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کراچی کے سمندر کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، جہاں لہریں ان کے قدموں کو چھو کر لوٹ رہی تھی، اور شام کی خنک ہوا ان کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیے، بیت گئے کٹھن دنوں کو بھلا کر اپنی آنے والی خوشیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت اور بے پناہ پیار کا اظہار جاری تھا۔ شانی، ماہین نے ٹھہر کر کہا، اس کے چہرے کے سم دیکھتے ہوئے نم آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج میں خوش ہوں۔ تنویر اور ماہین ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں، اور ہماری حورین جنید اور ہیرا کی بہو بن چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ابراہیم حورین کو بے پناہ خوش رکھے گا، کیونکہ وہ جنید شاہ کا بیٹا ہے۔ مطمئن تو میں بھی ہوں ماہی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حورین نے جس طرح اپنا فیصلہ لیا ہے، اس میں مجھے تمہاری جھلک نظر آئی ہے۔ شانی، یہ تمہارا دیا ہوا اعتماد ہے۔ ایک باپ کا اعتماد بیٹی کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ مجھے فخر ہے آپ پر شانی، جس نے خاندان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس خاندان کی ایک رسم توڑی ہے۔ جہاں صرف اپنے خاندان میں شادی کرنا صحیح سمجھا جاتا تھا، آپ نے وہ روایت توڑ کر حورین اور تنویر کو اپنا فیصلہ کرنے دیا ہے۔ وہ ماہین کا ہاتھ چومتا بولا، میری طاقت اور ہمت تو تم ہو ماہین، ہمیشہ یوں ہی رہنا، سمجھی؟ وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، ہم ساتھ ہیں تو سب کچھ ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ شانی، ہم ایک دوسرے کی آکسیجن ہیں، اس لیے تمہارے منہ سے بات نکلے یا میرے منہ سے، ساری باتیں ہماری ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی ہمت، ایک دوسرے کی طاقت ہیں۔ ماہین کے خوبصورت اظہار پر وہ سرشار ہوا۔ عشق تو ان کے بیچ رہ کر اپنے ہونے پر سرشار تھا۔ چلے ماما اور بابا، اچانک تنویر اور رامین نے کہا تھا۔ تنویر نے ان کے ہوش میں آنے کے بعد حورین کی طرح ماما بابا کہنا شروع کر دیا تھا، جس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کا یہ کہنا قبول کر لیا۔
پھر تنویر کا رشتہ رامین کے لیے انہوں نے خود نائلہ بیگم سے مانگا تھا، جس پر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، پر ماہین اور ذیشان کے تسلی دلانے پر وہ مطمئن ہوئی اور رشتے کے لیے مانی تھی۔ رامین اور تنویر کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور اب تک اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ چلو بچوں، وہ دونوں ذیشان اور ماہین کے ساتھ پلٹے تھے اور گاڑی کی طرف جانے لگے۔ اس بار کراچی وہ لوگ عفان کی شادی پر آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ماہین نے کہا کہ وہ سمندر کنارے ذیشان کا ہاتھ تھامے واک کرنا چاہتی ہے، اور پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ذیشان نے اس کی کوئی بات نہ مانی ہو؟ یوں کراچی کے ساحلوں کی ہوا کا مزہ ذیشان اور ماہین کے ساتھ ساتھ تنویر اور رامین نے بھی لیا تھا۔ یوں تو تنویر اور رامین اللہ کی رضا میں راضی تھے، پر دل میں ہوک اٹھتی تھی۔ شادی کو 2 سال ہونے کے باوجود اس نعمت سے محروم تھے، جبکہ دونوں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ قدرت کی طرف سے دیر ہے، ورنہ ان کی رپورٹس تو سب نارمل ہیں۔ ان کا یہ دکھ اور پریشانی محسوس کر کے دکھی ہوتے تھے، پر اللہ سے زیادہ طاقتور کون جو اس کی رضا کے بغیر کچھ حاصل کر سکے؟ رامین نے اکثر تنویر کو تہجد پڑھتے دیکھا تھا اور رو کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے دیکھا تھا۔ رامین سوتی بنی رہتی تاکہ تنویر ڈسٹرب نہ ہو۔ رامین کو پتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ اٹھی تو پھر شاید تنویر پھر کبھی اس کمرے میں نماز نہ پڑھے، جو اسے گوارا نہ تھا، ورنہ اس کا بھی دل چاہتا تھا کبھی تنویر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تہجد کی، اور دونوں مل کر دعا کرے کہ اللہ ان کو اولاد نصیب کرے۔ آج بھی تنویر روتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے اس غرور کا افسوس ہے جو میں نے انا میں آ کر حرین کے سامنے کیا تھا۔ مجھے اس سے اپنی اولاد نہیں چاہیے، میرے ان لفظوں کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھے نیک صالح اولاد نصیب کر۔ یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تنویر کے آنسو رامین سے برداشت نہ ہوئے، وہ اٹھ کر آئی، اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ تنویر اس کا ہاتھ تھام کر روتا رہا۔ ہم مل کر دعا کریں گے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رامین نے اسے تسلی دی اور کہا، اور وہ جلدی ہی وضو کر کے آئی اور دونوں مل کر پڑھنے لگے تھے نوافل۔ ماہین اور ذیشان نے رامین اور تنویر کو جس جگہ لائے تھے وہ دونوں حیران تھے۔ بابا اور مما ہم کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ تنویر اور رامین دونوں حیران تھے۔ ایک یتیم خانہ تھا، میں چاہتی ہوں ایک یتیم بچہ تم دونوں اڈاپٹ کر لو، اللہ نے چاہا تو تم دونوں کی بھی اولاد ہو جائے گی، تم دونوں کی تڑپ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماہین نے پیار سے کہا تو تنویر نے رامین کی طرف دیکھا، جس نے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ دور سے بچوں کو دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ یوں دونوں کی زندگی جو بظاہر ادھوری لگتی تھی اسے 1 سال کے ماہر نے مکمل کی تھی۔ ماہین اور ذیشان بے پناہ خوش تھے جو تنویر اور رامین نے ان کی بات کو سمجھا، اپنے رشتے کو مکمل کیا۔ کون کہتا ہے کہ ادھورا پن نصیب میں ہوتا ہے؟ یہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں جو خود کو ادھورا اور تشنا رکھ کر اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا درد سمجھ لیں، اس سے شناسائی حاصل کرنے کے بعد اس کی دوا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے تنویر اور رامین کے درد کی شناسائی حاصل کر کے ماہین اور ذیشان نے ان کے دوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بچے کو پا کر وہ دونوں مکمل محسوس کرنے لگے تھے۔ 4 سال بعد حرین، ماہنور اور معاذ کو دیکھو جنہوں نے کپڑے گندے کر دیے ہیں، ابراہیم نے کہا، جس پر حرین نے کہا، ان شیطانوں کو آپ ہی سنبھالیں، میری تو توبہ کروا دی ان دونوں جڑواں بہنوں نے۔ حرین نے آنکھیں دکھائیں، اس وقت ہیرا ان کے کمرے میں آئی اور بولی، تم دونوں جاؤ آشیانہ ہاسپٹل کی انوگریشن پر، بچوں کے پاس میں ٹھہر جاتی ہوں، ان کو وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے حرین بیٹا، وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بچوں کو لے جایا جائے۔ پر امی آپ کو بھی تو چلنا تھا، حرین نے پیار سے کہا تھا۔ بیٹا تمہارے انکل چل رہے ہیں نا، بچوں کے پاس کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے، یوں ملازموں کے پاس چھوڑنا تمہیں پتہ ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ ہیرا ایک کیئرنگ ساس تھی جس نے حرین کو ایک ہاؤس وائف بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کے کیریئر کو اس گھر میں سب نے سپورٹ کیا تھا۔ حرین بے پناہ خوش تھی اس گھر کا حصہ بن کر۔ ابراہیم ایک محبت کرنے والا شوہر تھا جس کے ساتھ اس کی سانولی رنگت کو بھی بے پناہ حسن سے نکھارا تھا۔ اوکے امی، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ جاتے جاتے ہیرا بیگم نے پلٹ کر حرین سے کہا، اور ہاں، اپنا خیال رکھنا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ضرور پینا، اس کنڈیشن میں اپنا خیال لازمی رکھنا کرو۔ ہیرا کا اشارہ اس کی پریگننسی کی طرف تھا۔ ہاں امی، آپ فکر نہ کریں، ابراہیم ہے نا، وہ کریں گے میرا خیال۔ حرین نے کہا تو اسی وقت ابراہیم نے کہا، جی امی، یہ کام میرا ہی ہے، پانی اور لنچ مجھے ہی یاد کروانا پڑتا ہے، ورنہ یہ اپنے مریضوں میں ہمیشہ سب بھول جاتی ہے۔ آج کے ایونٹ میں بھی میں خود خیال کروں گا۔ ابراہیم کی بات پر ہیرا مسکرائی اور بولی، ماشاءاللہ، ویسے بیٹا جی تم بالکل اپنے سسر پر گئے ہو، پر لگتا ہے بہت جلد تم نے اس سے 2 ہاتھ آگے ہی جانا ہے۔ لگتا ہے مجھے تو شانی بھائی اور ماہین بھابھی کی جوڑی پسند تھی، پر اب لگتا ہے تم دونوں کی مثالیں دینی پڑیں گی۔ اچانک آ کر جنید شاہ نے ہیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں
کبھی میری مثال مت دینا، ہمیشہ شانی اور ماہین کی دیتی تھی، اب ان کا نام لے رہی ہو۔ پر پیاری بیگم صاحبہ، کبھی جنید شاہ کو بھی مان لیا کرو کہ وہ اپنی بیوی کا زن مرید ہے۔ آپ اور زن مرید؟ اچھا، سوچوں گی کس مثال میں آپ کا نام لینا ہے۔ ہیرا نے آنکھیں دکھائیں اور اسے اشارہ کیا۔ بچوں کے سامنے کندھے سے ہاتھ ہٹاؤ، پر وہ جنید شاہی کیا جو بیوی کی بات مان جائے۔ ہیرا نے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا نرمی سے اور جلدی سے جنید سے کہا، پیسے نکالو، بچوں کی نظر اتاروں۔ اللہ ان دونوں کی جوڑی کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ ہیرا کے والہانہ انداز پر جنید نے منہ بنایا اور پیسے نکالتے ہوئے زیری لب کہا، کبھی میری تو نظر نہیں اتاری، ہمیشہ پہلے بچوں کی اتارتی تھی، اب ان کی جوڑیوں کی اتارتی ہے۔ میرا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا۔ اس نے 1,000 کا نوٹ بڑھایا تو ہیرا نے کئی ہزار کے نوٹ جھپڑ لیے اور بچوں پر وار دیے۔ حورین اور ابراہیم ہنس رہے تھے، ان کی میٹھی نوک جھونک پر جو آج تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت حورین اور ابراہیم نے پیسے نکال کر ان کی نظر اتاری اور کہا، اللہ ہم پر آپ دونوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے بابا اور امی۔ حورین اور ابراہیم نے ایک ساتھ کہا، جس پر جنید اور ہیرا مسکرائے تھے۔ حورین ابراہیم کی دیکھا دیکھی میں جنید اور ہیرا کو پاپا اور امی کہنے لگی تھی۔ اس گھر میں اسے اتنا پیار ملا تھا کہ اس کے دل سے سارے درد نکل چکے تھے۔ حورین کو اپنا اصل درد شناس مل چکا تھا، اب زندگی میں کوئی غم نہ رہا تھا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ حورین سے بچوں کے کپڑے لے کر ہیرا گئی تھی تاکہ اس کے 3 سال جڑواں ماہنور اور معاذ کو چینج کروا سکے۔ اب حورین سینڈل پہننے لگی تو اسٹریپ بند کرنے میں دقت ہوئی، تو ابراہیم جھک کر اسٹریپ بند کروانے لگا۔ ارے رہنے دے ابراہیم، اچھا نہیں لگتا آپ کا یوں میرے قدموں میں بیٹھنا۔ حورین کی بات پر ابراہیم نے کہا، محبوب قدموں میں ہی اچھا لگتا ہے میری جان۔ اتنا کہہ کر وہ اسے دوسری سینڈل پہنا گیا جلدی سے، پھر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ گیا تھا جس پر وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ ابراہیم آپ بھی نہ، حورین نے شرما کر کہا تھا، قسم سے دل چاہتا ہے یوں ہی بیٹھا رہوں اور تم میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہو۔ ابراہیم کے بہکے انداز پر وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھے اور بولی، پلیز چلیں ورنہ امی بابا غصہ ہوں گے اگر آشیانہ ہاسپٹل کی انوگریشن پر لیٹ پہنچے۔ میری ماں کا خواب پورا ہونے والا ہے، آج میں بے پناہ خوش ہوں۔ جو حکم سرکار کا، بندہ غلام ہے آپ کا۔ ابراہیم کی بات پر حورین نے کہا لگایا تھا۔ اس کے گال پر سے لپسٹک کا نشان ہٹانے لگی تو ابراہیم آنکھ مارتا ہوا بولا، رہنے دیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کتنی محبت کرتی ہے میری بیوی مجھ سے، ورنہ اکثر تو صرف مردوں کے ہی نشان عورتوں کے وجود پر نظر آتے ہیں۔ اس کے چہرے سے نشان مٹاتے ہوئے حورین بولی، تو آپ کی نشانی تو ویسے ہی نظر آ رہی ہے، کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اس کا اشارہ اپنے پیٹ کی طرف تھا، جس پر ابراہیم نے بے ساختہ ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی کے ساتھ حورین کی بھی ہنسی گونجنے لگی تھی۔ یوں کمرہ دونوں کی ہنسی سے گونجتا رہا اور محبت اپنے ہونے پر بھی مسکراتی رہی ان دونوں کے بیچ۔ محبت کا امان ایسے لوگوں سے ہی بڑھتا ہے جو ایک دوسرے کے اصل درد شناس ہوتے ہیں۔